السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے مجھ میں ہے قیام تیرا، رائٹر آسیہ رئیس خان۔ ہم نے آسیہ رئیس خان سے ہمارے چینل پر ان کی ناولس اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ ہیرو ہیروئن کی کیوٹ نوک جھونک دکھائی گئی ہے۔ اسٹیٹس ڈفرینس بیس کہانی ہے۔ خاموش محبت بیس کہانی ہے۔ بہت کیوٹ ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ دکھائی گئی ہے۔ ہیروئن اپنے خالہ کے ساتھ رہتی ہے اور جو ہیروئن ہے اس کی ممی کرمنل ہے۔ ہیروئن کتنی مشکلوں کا سامنا کرتی ہے۔ ہیرو آتا ہے ہیروئن کے گھر پر پین گیسٹ بن کر۔ ریونج بیس کہانی ہے اور نفرت سے شروع ہونے والی پیار کی داستان ہے۔ بہت ایموشنل سسپینس سے بھری ہوئی کہانی ہے۔ بہت پیاری، بہت خوبصورت ناول ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ مجھے تو بہت اچھی لگی۔ میں نے کمپلیٹ ریڈ کی ہوں، اس کے بعد بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، اور سوچ رہی تھی اتنے دنوں سے ریڈ نہیں کر پائی تھی تو مجھے افسوس بھی ہوا ہے۔ اور بہت جلد بہت ساری ناولس آپ لوگ میری آواز میں ضرور سنیں گے۔ اچھی ناولس ریڈ کریں گے ہم لوگ۔ امید کرتی ہوں یہ ناول بھی میرے آواز میں سن کر آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ انشاءاللہ وہ آج نہیں ہوگا۔ اوپر چڑھتے وقت خود کو تلقین کرتے ہوئے وہ مطمئن تھی کہ کل والا معاملہ آج نہیں ہو سکتا۔ اس اطمینان کی وجہ یہ تھی کہ یہ ویران ٹیلہ اس کی کھوج تھا۔ باقی ساری بستی اس سے بے خبر تھی یا بھول گئی تھی۔ کوئی بھولا بھٹکا غلطی سے وہاں پہنچ بھی گیا ہو تو لگاتار 2 دن 25-30 ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آنے اتنا سر پھرا ہر کوئی نہیں ہوتا۔ سیڑھیاں بھی وہ جو باقاعدہ سیڑھیاں نہیں تھیں، بلکہ ٹیلے کی چڑھائی کرید اور کھود کر پیر جمانا، اتنی ایک کے بعد دوسری پھر تیسری جگہ بنا دی گئی تھی۔ اس لیے اسے امید تھی وہ اجنبی کل کی غلطی آج نہیں دہرائے گا، لیکن آخری سیڑھی پر ہی اسے سر پھرے کی پشت نظر آ گئی۔ سارے اندازے مفروضے یقین دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنے کجراری آنکھیں چھوٹی کی اور چہرے کے تاثرات اس کی اتنی ہمت کی تفسیر ہو گئے۔ گزشتہ شام کی طرح دل پر پتھر رکھ کر پلٹنے کی بجائے پورے استحقاق سے آگے بڑھی۔ مانا اسے وہاں تنہا وقت گزارنا پسند تھا، مگر روز کسی اور کی وجہ سے پلٹنا بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آخر اس جگہ کی کولمبس جو تھی۔ آہٹ پر بینچ پر قابض بندہ پلٹا، تبھی غصے اور جوش کے درمیان عقل نے چٹکی لی۔ اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھوں گی، زمین پر پالتی ماروں گی یا اس کے پیچھے کھڑی رہوں گی؟ ماضی کی باقیات میں وہاں ایک کونے میں زنگ زدہ لوہے کا تختہ زمین میں ایستادہ تھا، جس پر لکھا لیگ ویو پوائنٹ کے میٹھے اڑے سے ہندی الفاظ تھے۔ ایک بینچ کے آدھے ادھورے پائے اور ایک سالم بینچ تھا، اور ٹیلے کے اختتام پر لوہے کی سلاخوں کی زنگ آلود اور کمزور سی حفاظتی بار تھی۔ عقل کی بروقت تنبیہ پر اگلا لاہے عمل سوچتے اس کی رفتار کم ہوئی، لیکن گردن کرایہ مانگنے آئے مکان مالک جیسی اکڑ گئی۔ ہادی آنے والی پر ایک نظر ڈال کر سیدھا ہو گیا تھا۔ وہ اب دوبارہ نیچے جھیل اور اس کے آگے پھیلی آبادی کو دیکھ رہا تھا۔ شبی بینچ کے پیچھے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ اپنے علاقے میں لگاتار دوسرے دن اس در اندازی نے اسے تلملا دیا تھا۔ اس جگہ پر اس کا زیادہ بلکہ صرف اسی کا حق تھا۔ اسے اس ٹیلے پر دائیں بائیں موجود پیڑ پودوں اور جنگلی جھاڑیوں کی تعداد تک یاد تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے انگلی کے اشارے سے بتا سکتی تھی۔ نیچے پوسٹ آفس کدھر ہے، ریلوے اسٹیشن کس سمت ہے، بسیں کہاں رکتی ہے، بازار کس جگہ ہے، اور بہت دور اپنے مکان اور ریسٹورنٹ کی نشاندہی بھی کر سکتی تھی۔ کس مہینے سورج کس زاویے سے غروب ہوتا ہے، کس وقت اس کا سایہ نیچے جھیل میں دکھائی دیتا ہے، اسے یہ بھی ازبر تھا۔ وہ دانیہ کی شادی کے بعد سے روزانہ صحیح لیکن اکثر یہاں آتی تھی، اور آج سے پہلے یہاں اسے کوئی دوسرا زینفس نہیں ملا تھا۔ اس وقت وہ اس بچے کی طرح بل کھا رہی تھی جس کے پرکار سے کھرچ کر بنائے نقش و نگار والے ڈیسک پر کلاس میں نیا وارد ہوا بچہ بیٹھ گیا ہو۔ فرق یہ تھا وہ اسکولی بچے کی طرح بستے سے دھکا دے کر اسے گرا نہیں سکتی تھی۔ سیڑھیاں پر چڑھنا آپ کا معمول صحیح، پھر بھی تھک تو گئی ہوگی، بیٹھ جائیں۔ ہادی نے نظروں کا زاویہ بدلے بنا کہا۔ بے تکلفی سے، ہمدردی اور دانش مندی کا اظہار اسے بقول آنی سن رسیدگی کی طرح تیزی سے محو سفر 25 سالہ عمر پر طنز لگا، اور پہلی بار مقدور بھر سلگا بھی گیا۔ حالانکہ وہ عورت سے عمر نہیں پوچھتے،
قبیلے سے نہیں تھی۔ وہ آگے آئی، کسی خیال کے تحت بینچ کے قریب پہنچ کر ذرا ٹھہری، پھر لب بھیج کر بینچ کے دوسرے کنارے بیٹھتے ہوئے اپنا پرس درمیان میں رکھ لیا، جو اتفاق سے آج اس لیے ساتھ تھا کہ اسے واپسی میں افروز مامی کی دوائیاں لینا تھی۔ ویسے تو پورا قصبہ ہی خوبصورت ہے، پھر اتنی مشقت کی خاص وجہ؟ سوال پوچھتے ہوئے ہادی کی نظر سامنے افق پر جمی تھی، جہاں سورج نے بادل اوڑھ لیے تھے اور ان کی آنکھ منچولی نے بڑے دل فریب رنگ بکھیر دیے تھے۔ مطلب وہ نہ صرف گزشتہ شام اس کی آمد سے باخبر تھا، بلکہ اسے پہچان بھی گیا تھا۔ قصبہ نہیں، شہر ہے، جس کا خوبصورت نام ہے بستی۔ اور جواب پہلے عابدے تھے۔ شبی کے چبھتے جتاتے لہجے پر وہ مسکرانے لگا۔ وہ بھی تو لگاتار دوسرے دن اس جگہ موجود تھا۔ نئی جگہوں کی کھوج میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ پھر تو آج آپ کو کسی نئی جگہ پر ہونا چاہیے تھا کہ یہ آپ کے لیے ایک دن پرانی ہو گئی ہے۔ مجھے عام ڈگر سے ہٹ کر باتیں ہو، بندہ ہو یا جگہ، مجھے سب اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس نے گردن موڑ کر شبی کو بغور دیکھا۔ مقابل چہرے پر پھیلا تبسم اسے آگ لگا گیا۔ اس کے علاقے میں جبراً گھس کر اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح بہانے بنا کر پھیل رہا تھا۔ اس اٹریکٹیو جگہ کو کچھ وقت پہلے عوام کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ جاننا چاہیں گے کیوں؟ اچانک مہذب میزبان کی طرح تمیزدار لہجے میں گویا ہوئی۔ کیوں؟ نیچے کی جھیل انہیں اتنا اٹریکٹ کرتی تھی کہ وہ کود پڑتے تھے۔ آپ کے انداز کچھ یوں تھا جیسے کہہ رہے ہو، بسم اللہ کرے، شکر ہے میرا شمار خواص میں ہوتا ہے۔ ہادی کے الفاظ تشکرانہ مگر تاثرات تمسخرانہ تھے۔ یہاں کا خوشگوار موسم اور صحت مند آب و ہوا ذہن پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ آپ کو بھی فاقہ ہوگا۔ اب شبی کا لہجہ استثنائیہ تھا۔ ثبوت تو کچھ اور کہہ رہے، ہادی نے سرتاپا کا جائزہ لیتے جتایا۔ مزید ثبوت کے لیے اس کا ہاتھ درمیان میں رکھے پرس کی طرف بڑھا تھا کہ ہادی کے فون کی رنگ ہوئی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور ریسیو کرتا ہوا آگے ٹوٹے جنگلے کے پاس چلا گیا۔ دھکا ہی نہ دے دوں، اس نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے سوچا۔ میں کیوں گناہ کروں؟ پیر بھی تو پھسل سکتا ہے۔ اس کے ہاں کے ہادی کے جوتوں پر ٹھہر جو کچی زمین پر ٹھیک ٹھاک جمے تھے۔ وہ کوئی برا لقب یا نام دینا چاہ رہی تھی مگر کچھ ذہن میں نہیں آیا۔ زبان بے قرار تھی کہ کچھ تو کہا جائے۔ اس کی یہاں موجودگی کیا کم طبی اس پر اس کی باتیں اور انداز اس کا اندراج دشمن والے کھانے میں ہو گیا جو بیچارہ اب تک خالی تھا۔ مجھے گالیاں کیوں نہیں سکھائی آنی؟ اس نے دل ہی دل میں شکوہ کیا۔ جوتوں پر برانڈ کا نام دیکھ کر اس کا بنا منہ مزید بگڑا اور زبان سے بے اختیار پھسلا، بلڈی رچ۔ اس نے اسے ہی دشنام کی طرح دوبارہ بنا آواز کے دہرایا اور اندر ذرا سکون اترا۔ وہ اتنا آہستہ بول رہا تھا کہ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کبھی امکان تھا وہ بھی یہاں سے گزرنے والے سیاح یا مسافر ہوگا، جیسے یہاں آنے والے اکثر اجنبی ہوتے تھے۔ اس کا بیگ پیک زمین پر بینچ سے ٹکا تھا، لیکن یہ سیاحوں کے ٹھہرنے کا مقام نہیں تھا۔ سفر کے دوران رات گزارنے یا کھانے وغیرہ کے لیے ذرا دیر کو رکتے تھے، جبکہ وہ کل شام سے آج شام یہاں اس شہر موجود تھا۔ شاید کار خراب ہو گئی ہو یا کسی کا انتظار ہو۔ اس کا ذہن جواز پیش کر رہا تھا، یقیناً وہ آج چلا ہی جائے گا، لیکن نیچے کار نہ کل تھی نہ آج ہے۔ نیا خیال پھر الجھا گیا۔ فون بند کر کے پلٹا۔ یہاں ٹھہرنے کے لیے کوئی اچھا ہوٹل ہے؟ اس دوستانہ لہجے میں ذرا دیر پہلے والے انداز کا شائبہ تک نہ تھا۔ شو آف کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار یوز کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ شبی کا اشارہ اس کے ہاتھ میں پکڑے مہنگے ترین فون اور گوگل کی طرف تھا۔ اس اجنبی کا ایسا برا تاثر پڑا تھا کہ اس نے اپنے ممکنہ صارف اور کمائی کو لات ماری۔ سنا تھا ایسی جگہوں کے لوکلز بڑے اچھے اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ یہ سنی سنائی غلطی آج درست ہو گئی۔ تھینک یو۔ اس نے بیگ پیک اٹھایا۔ یہاں کی واحد اچھی جگہ میں آپ کے لیے گنجائش نہیں، باقی سب ایک سی ہے، کہیں بھی ٹھہر جائے۔ اس نے غلط تاثر میں سارے شہر کو شامل کر لیا تھا، سو اس نے ڈیمیج کنٹرول کی صحیح کی۔ اوکے۔ اس نے بیگ پیک شانوں پر ڈالا۔ پہلا بندہ تو نہ اچھا نکلا نہ مہمان نواز، باقی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دل جلانے والے تبسم کے ساتھ اس پر بھرپور نظر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ حق ہاں آنی، مجھے گالیاں کیوں نہیں سکھائی؟ آج سے پہلے اپنی اس محرومی کا ایسا کلک کبھی نہیں ہوا تھا۔ پہلا بندہ؟ ذرا دیر بعد وہ چونکی۔ یہ کل بھی تو یہاں تھا۔ تو کیا کل سے ابھی تک یہیں بیٹھا تھا؟ اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ جھوٹا کہیں کا۔ اگلے ہی پل اسے احساس ہوئے ناممکن تھا، وہ کہیں قیام کر چکا ہوگا اور رات وہیں گزاری ہوگی۔ اچھا ہی ہوا میں نے اپنے ریسٹ ہاؤس کا نام نہیں بتایا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے سوچا، گوا، کرناٹک اور مہاراشٹر، ان تین صوبوں کی سرحدوں کے قریب یہ چھوٹا سا شہر بستی تھا۔ آس پاس کئی ساحل اور کچھ فاصلے پر ہل اسٹیشنز بھی تھے۔ یہ جگہ تینوں صوبوں میں آنے جانے والے سیاحوں کی گزرگاہ تھی۔
خود اس مقام کا بھی اپنا حسن تھا۔ آس پاس ٹیلوں جیسے پہاڑ تھے اور ان کے درمیان بڑی سی جھیل اس بستی کا حسن تھی۔ شہر میں کئی چھوٹے تالاب بھی تھے۔ گرمیاں شدید نہیں ہوتی تھی لیکن سردیاں اور بارشیں شدید۔ شہر کے باشندے زیادہ تر کسان تھے مگر نئی نسل اس کے علاوہ دوسرے میدانوں میں بھی قسمت آزمائی کر رہی تھی۔ بستی کے چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ اس کے علاوہ ناریل اور پام کے درختوں کی بہتات تھی۔ وہ بچپن سے اپنے نانا نانی اور خالہ یعنی آنی کے ساتھ تھی۔ نانا کا آبائی مکان تھا اور ساتھ ہی کافی زمین بھی۔ وہ پوسٹ ماسٹر تھے۔ سبق دوشی کے بعد دوستوں کے مشورے پر انہوں نے ریسٹ ہاؤس کی بنیاد رکھی تھی۔ اپنے 3 کمروں کے مکان کے سامنے 3 کمرے نیچے اور 3 اوپر بنائے۔ ساتھ ہی ایک الگ اور کشادہ باورچی خانہ انہیں ضروری سہولیات سے مزین کیا اور ایک معقول ریسٹ ہاؤس تیار ہو گیا۔ ان کا مکان شہر کی آخری حدود میں تھا لیکن عام شاہراہ کے قریب تھا جو آس پاس کے تفریحی مقامات پر آنے جانے والے مسافروں کے راستے میں پڑنے والی جگہ تھی۔ راستے کے کنارے ایک بورڈ لگا کر سیاحوں اور مسافروں کو آرام کے لیے رکنے کی دستیاب جگہ کی خبر کرنے کی دیر تھی۔ ان کا کام چل نکلنا تھا۔ نانا کے دور دراز کے ایک یتیم بھتیجے جبار کم سنی سے ہی ان کے پاس رہتے اور کام کرتے تھے، جو شادی کے بعد بیوی افروز کے ساتھ الگ رہنے لگے تھے۔ وہ بہت اچھے باورچی تھے اور بے اولاد تھے۔ وہ سب چند ملازمین کے ساتھ ریسٹ ہاؤس اور اس میں ٹھہرے مسافروں کی دیکھ بھال میں مصروف، مگن اور شاد رہتے تھے۔ 10 سال کی تھی تب نانا فوت ہو گئے۔ اس کے 4 سال بعد نانی بھی۔ آنی نے اس کے لیے شادی نہیں کی تھی۔ نانا کی وفات کے بعد جبار بھائی اور افروز ہی اب ان کے بزرگ تھے۔ پڑھائی مکمل کرتی وہ بھی پوری طرح خاندانی کام میں لگ گئی تھی۔ آنی نے بہت سمجھایا اور کوشش کی کہ مزید پڑھ لے، کچھ بن کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اور اس کا مطلب تھا اس شہر اور آنی سے دور جانا جو اسے منظور نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جدید طرز کی 2 چھوٹی ہوٹلیں کھل گئی تو اس ونٹیج ریسٹ ہاؤس میں لوگ کم ٹھہرنے لگے۔ زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے بھی نانا کے دوست محی الدین کام آئے۔ انہوں نے آنی کو مشورہ دیا کہ ریسٹ ہاؤس اور مکان کے اگلے کھلے حصے میں چھوٹا سا کھانے پینے والا ہوٹل بھی کھول لیا جائے۔ ریسٹورنٹ کے لیے سب سے خاص ہوتا کہ ایک اچھا باورچی جو جبار بھائی کی شکل میں ان کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ ریسٹ ہاؤس کا باورچی خانہ تو تھا ہی، آگے چھت ڈال کر لازمی سہولتوں اور ضرورت کے ساتھ کچھ میزیں اور کرسیاں رکھ دی گئی۔ ان کا مینو مختصر اور سادہ تھا جو سفر کے دوران راستے میں رکنے والوں کے لیے مناسب اور سستا تھا۔ آہستہ آہستہ یہی ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ رہ گیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس سے آمدن کم ہوتے ہوتے سال کے کچھ مہینوں تک محدود ہو گئی تھی۔ جبار بھائی اور افروز کے علاوہ برتن دھونے اور صفائی کے لیے آستھا تائی، مراٹھی میں تائی بڑی بہن کو کہتے ہیں، یعنی آپا باجی، اور بطور میرے صبح 9 بجے سے شام 8 بجے تک 3 نومر لڑکے رفیق، سونو اور شاہد کام کرتے تھے۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا ریسٹ ہاؤس میں آ جاتا تو سب وہاں کے کام بھی دیکھ لیتے۔ رفیق، شاہد اور سونو کے آنے سے پہلے اور جانے کے بعد اگر کوئی مسافر آ جاتا تو ان کے بدلے کا کام وہ کر لیا کرتی تھی۔ 9 بجے وہ کلوزڈ والی تختی باہر لٹکا دیا کرتی تھی۔ اکثر لوگ انہیں مشورہ دیا کرتے کہ رات دیر تک کھلا رکھا کرے، لیکن آنی اس کے حق میں نہیں تھی۔ ان پر اللہ کا خاص کرم تھا کہ نئے ریسٹورنٹ کھل جانے کے باوجود بھی سب سے زیادہ مسافر ان کے یہاں رکتے تھے۔ اسے بستی کا کونا کونا ازبر تھا کہ ساری عمر اس چھوٹے سے شہر میں گزاری تھی۔ ایک دن اتفاقاً اس جگہ کی دریافت کے بعد وہ دانیہ کے ساتھ کبھی کبھار یہاں آتی تھی۔ پھر اسے سیاحوں کے لیے خاص کر دیا گیا۔ وہاں ان کے لیے ایک لیک ویو پوائنٹ بنایا گیا تھا۔ جانے مقامی میونسپلٹی کا کیا منصوبہ تھا، مگر ایک دن کسی مسافر نے سب کی موجودگی میں وہاں سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، جس کے بعد اسے عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ جلد ہی مافوق الفطرت قصے اور کہانیاں اس جگہ سے وابستہ ہوتے گئے اور لوگ اسے بھول گئے۔ وہ اجڑا اور ویران تھا، لیکن یہاں کی خاموشی، تنہائی اور نیچے بستی کو دیکھنا اسے اچھا لگتا تھا۔ دانیہ کی شادی کے بعد کبھی کبھار کئی چکر اس کا معمول بن گیا۔ بینچ اور اس جگہ سے دکھائی دینے والا نظارہ اس کے نئے ساتھی بن گئے تھے۔ ریسٹورنٹ میں کتنی مصروفیت ہو، کچھ دیر کے لیے صحیح یہاں آتی ضرور تھی۔ آنی نے بھی اس کی صبح شام کی چہل قدمی پر کبھی روکا ٹوکا نہیں تھا۔ مغرب کے وقت وہ گھر پہنچی تو صاحبان یعنی ان کے ریسٹورنٹ ہائی وے بریک سے باتوں اور برتنوں کا شور اٹھ رہا تھا۔
باہر 3 کاریں بھی کھڑی تھیں۔ وہ اندر سے گزر کر جانے کی بجائے پیچھے سے اپنے کمرے میں چلی گئی، نماز پڑھی اور پھر باہر آئی۔ ان کا چھوٹا سا دفتر بھی اسی میں الگ تھلگ گوشے میں ایک لمبے سے کاؤنٹر اور کرسی پر مشتمل تھا۔ ریسٹورانٹ دراصل سائبان جیسا تھا۔ چاروں طرف 3-4 فٹ کی دیوار تھی۔ اس دیوار اور چھت کے درمیان لکڑی کا جنگلہ تھا اور درمیان میں قدرے چوڑا دروازہ جو وہ رات سونے سے پہلے بند کرتی تھی۔ چھت پکی تھی۔ یہاں کی فضا اور آب و ہوا میں بام کی کھلی کھلی سی جگہ لوگوں کو پسند آتی تھی، جہاں سے سرسبز ٹیلے اور دور جھیل دکھائی دیتی تھی۔ آپ نماز پڑھ لیں آنی، میری ہو گئی ہے۔ ذرا جلدی جایا کرو تاکہ جلدی واپس آؤ، عین مغرب کے وقت باہر ہوتی ہو۔ انہوں نے کرسی چھوڑتے ہوئے کہا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ آج اس کا وقت کس نے برباد کیا تھا؟ انہوں نے تو سننے کے بعد اس کا ادھر جانا بند کروا دینا تھا۔ اس وقت وہاں ایک میز پر نوجوان جوڑا کافی پی رہا تھا۔ حلیے اور انداز سے ہی نئے شادی شدہ لگ رہے تھے۔ جینس اور ٹاپ کے ساتھ ساتھ لڑکی کے دونوں ہاتھوں میں دلہنوں والا سرخ پنجابی چوڑا تھا۔ دوسری میز پر 3 لڑکے تھے اور 2 میزیں ملا کر ایک ساتھ پورا خاندان بیٹھا تھا۔ 4 بچے، 2 مرد، 2 عورتیں اور ایک بزرگ خاتون۔ ان کی باتوں اور ہنسی مذاق کے ساتھ برتنوں اور چمچوں کا شور تھا۔ سونو، شاہد اور رفیق تندہی سے کام میں لگے تھے۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سامنے کھلے رجسٹر کو دیکھا۔ روم نمبر 1 میں کوئی ٹھہرا تھا۔ آج کی تاریخ کا کچھ دیر پہلے کا اندراج تھا۔ شکر ہے کوئی آیا تو اسے خوشی ہوئی۔ اللہ کرے بہت دن تک رکے، اس نے دعا کی۔ کچھ دیر بعد وہ جوڑا چلا گیا تو اس نے سستی سے دیوار پر اونگتی کھڑی کو دیکھا۔ اسی وقت باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ مزید مسافر کھانے کے لیے موجود تھے۔ جلدی کرو شاہد، اس نے میز صاف کرتے شاہد کو آواز دی جو خود بھی باہر کا شور سن کر تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ ان کی صبح جلدی ہوتی تھی۔ فجر پڑتے ہی آنی سبزی اور دیگر سامان لینے بازار جاتی اور اس دوران وہ آستھا تائی کے ساتھ مل کر صفائی کرواتی۔ صفائی ہوتی 8 بجے وہ کلوزڈ والی تختی ہٹا دیتی تھی۔ سونو، شاہد، رفیق 9 بجے تک آتے تھے۔ اس سے پہلے جو بھی آتا وہ آنی اور افروز مل کر ان کی خدمت کر لیا کرتے۔ ان کا دن بھی مصروف گزرتا تھا، اس لیے سب جلدی سونے کے عادی تھے۔ آنی تو عشاء پڑھتے ہی سو جاتی تھی۔ جبار بھائی اور افروز بھی، لیکن ٹی وی اور موبائل کی وجہ سے وہ مزید گھنٹہ 2 گھنٹہ جاگتی رہتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ کچھ دنوں سے فکر کی وجہ سے اس کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ ان کی آمدنی سے اخراجات اور ملازمین کی تنخواہیں نکالنے کے بعد اتنی رقم بچتی اور اللہ نے وہ برکت رکھی تھی کہ وہ ٹھاٹھ سے رہ رہی تھی۔ لیکن پچھلے سال آنی کے ایک کے بعد ایک ہوئے 2 آپریشنوں نے ان کی بچت ختم ہی کر دی تھی۔ پہلے انہیں پتے میں پتھری ہوئی جس کا علاج جراحت ہی تھا۔ اس کے کچھ دن بعد مکمل صحت یاب بھی نہیں ہوئی تھی کہ گر کر کولے کی ہڈی توڑوا لی۔ بارش کے دن تھے اور پچھلے حصے سے ریسٹورنٹ کی طرف آتے ہوئے درمیانی حصے میں پیر پھسلا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ نیچے پکا فرش تھا اور وہ نہایت دبلی پتلی سی۔ آنی کے تردد کے باوجود اس نے شہر کے سب سے اچھے اور بڑے نجی ہاسپٹل میں ان کا علاج کروایا، جس کا بل بھی بڑا سا آیا تھا۔ آنی کے آپریشنوں کے بعد اسے کسی ناگہانی کا انجانا سا خوف لاحق ہو گیا تھا، لیکن فکر اور پریشانی کی اصل وجہ کچھ اور تھی۔ پیسوں کے معاملات آنی ہی دیکھتی تھی۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی حساب کتاب میں اس کی دلچسپی قائم نہیں ہو پائی تھی۔ ٹیکسز جیسے معاملات محی الدین کے بیٹے اپنے کسی شہری دوست کے سی اے سے کروا دیتے تھے۔ محی الدین کی وفات کے بعد بھی ان کے گھر والے اپنے طور پر ان خالہ بھانجی کی دیکھ بھال اور پرواہ کرتے تھے۔ آنی کی بیماری اور ہاسپٹل کے دوران اس نے جب حساب کتاب اور رجسٹر دیکھے تو علم ہوا کہ وہ مقروض بھی ہیں۔ یہ قرض انہوں نے ریسٹورنٹ شروع کرنے سے پہلے لیا تھا۔ تب سے وہ ششپنج میں تھی کہ آنی سے اس بات کرے یا نہ کرے کہ انہوں نے آج تک یہ بات اس سے مخفی رکھی تھی۔ ان سے چھپ چھپ کر اس نے بڑی دماغ ماری کے بعد سمجھا تھا کہ قرض گاؤں کے ہی سردار شیخ سے لیا گیا ہے۔ 5 لاکھ انہیں لوٹا چکی تھی اور اب بھی 4 لاکھ دینا باقی تھے۔ اگر کووڈ اور لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو شاید یہ بھی دے چکی ہوتی۔ اس دوران آمدنی بند تھی اور خرچ بچت کی رقم ہو رہی تھی۔ آنی نے اس دوران ملازمین کا بھی خیال رکھا تھا۔ سردار شیخ اب صاحب فراش تھے اور ان کا وارث ان کا بیٹا مقصود باپ سے مختلف مزاج رکھتے تھا۔ جب سے اس نے دوبارہ سے ریسٹورنٹ میں آنی کے ساتھ سرگوشیوں میں باتیں کرتے دیکھا تھا، اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اس نے اڑتی اڑتی خبریں سنی تھی کہ وہ بھی اپنا ریسٹورنٹ کھولنا چاہتا ہے۔ ان کی بچت میں کتنی رقم تھی جاننے کے بعد اسے اس قرض کی ادائیگی کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ رات کے 12:30 بجے نیند سے کھالی آنکھیں لیے قرض ادا کرنے کے لیے کوئی حل، تدبیر اور راستہ سوچ رہی تھی۔ دونوں پیر اوپر کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سامنے مونگ پھلی کے نمکین دانے تھے، پاس ہی پانی سے بھرا گلاس بھی۔ پورے چاند کی رات نے ہادی کمرے سے
باہر نکلنے کی دعوت دی تھی۔ باہر آ کر وہ کمرے کے آگے ہی چبوترے پر بیٹھنے کا سوچ رہا تھا کہ صاحبان کی جانب سے آتی روشنی دیکھ کر ادھر چلا آیا۔ آہٹ پر شبی نے سر اٹھایا، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ تم؟ اس نے پیر نیچے لٹکائے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایسا جھٹکا لگا تھا کہ شام والا ادب اور انداز تخاطب سب ہوا ہو گئے۔ ہادی اس سے زیادہ حیران تھا۔ اس کے تصور میں گلابی رنگت اور بھوری آنکھوں والی طرح دار حسینہ تھی جس کے چلنے بولنے اٹھنے بیٹھنے غرض ہر حرکت میں نزاکت اور ادا تھی، بالکل ویسی جیسی شائستہ جبی میں تھی، مگر اس کے سامنے موجود لڑکی اس تصور کے برعکس تھی۔ سانولی رنگت پر جانے اس کے بال زیادہ سیاہ تھے یا آنکھوں کی سیاہی زیادہ گہری تھی۔ ان سیاہ آنکھوں میں کاجل کی سیاہی رات کے اس پہر بھی باقی تھی۔ وہ آنکھیں پہلی بار لیکویو پوائنٹ پر بھی اسے ایسی اپنی جانب کھینچ رہی تھی جیسے اس وقت۔ اس کا چہرہ جاذب نظر تھا کہ فوراً نگاہ ہٹتی نہیں تھی، لیکن انداز میں نزاکت و ادا کا دور دور تک شائبہ نہ تھا۔ اس کی جگہ بے نیازی اور لاپرواہی تھی۔ اس کے ظاہری حلیہ اور صورت سے بڑھ کر شدید جھٹکا اسے یہ جان کر لگا کہ ٹیلے پر ملی پرکشش لڑکی اس کے ذہن میں محفوظ ہی نہیں نقش ہو گئی تھی، اور یہاں آنے کی وجہ بھی وہی لڑکی نکلی۔ سچائی اسے ایک عجیب اور نئے سے احساس سے روشناس کروا رہی تھی۔ اس نے جلد خود کو سنبھال لیا۔ میز کے قریب پہنچ کر اس نے کرسی پلٹی اور اس کی پشت پر دونوں ہاتھ جما کر بیٹھ گیا۔ تم ایک ناکام اور بری بزنس وومن ہو۔ اس نے بھی وہی انداز تخاطب اپنایا۔ شبی کے ابرو چڑھ گئے۔ خالی پڑے ریسٹ ہاؤس کے لیے ملا کسٹمر تمہیں ہر حال میں ایکسپٹ کر لینا چاہیے تھا۔ خالی ریسٹ ہاؤس کا طعنہ اسے چابک کی طرح لگا۔ کسٹمر کتنا منہ پھٹ اور ال مینرڈ ہے، یہ سمجھ جانے کے بعد بھی دل جلانے والے انداز مسکرائی۔ منہ پھٹ اور ال مینرڈ بل پے کرنے والا ہو تو کیوں نہیں؟ تمہیں تھوڑی نہ اس سے رشتہ داری قائم کرنا ہے، بزنس کرنا ہے۔ ویسے پہلی بات سے میں متفق نہیں ہوں۔ میں نے دیکھا تم نے ڈپازٹ کی رقم ادا نہیں کی ہے۔ اسے رجسٹر یاد آیا، کیونکہ تمہارے سوائپ مشین نہیں چل رہی تھی، نیٹ ورک ایشو بھی تھا اور کیش میں رکھتا نہیں۔ گوگل کا استعمال تمہیں واقعی نہیں آتا؟ اس نے پھر چوٹ کی۔ 2 ATM تو قریب ہی ہے۔ یہاں کی مینیجر کافی سویٹ اور انڈرسٹینڈنگ ہے، تمہاری طرح بالکل نہیں۔ وہ کسٹمر اور اعتماد دونوں کی اہمیت سمجھتی ہے۔ معصوم لوگ بدمعاشوں کے فیورٹ ہوتے ہیں۔ ارے، وہ حیرانی کی اداکاری کرتا تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ میں تمہارا فیورٹ بھی ہو گیا؟ شبی کے تاثرات یوں ہیں مانو کڑوی کسیلی دوا منہ کا ذائقہ خراب کرتے ہوئے حلق میں ڈک گئی ہو۔ میز سے پلیٹ اور گلاس اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارے سائکیٹرسٹ نے درست مشورہ دیا ہے، یہاں دماغی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن تمہیں دیکھ کر وہ امید دم توڑ گئی۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وہ برا نہیں مانتا تھا، اور آخر میں اسی بات پر اسے غصہ آ گیا۔ گلاس اور پلیٹ کاؤنٹر پر رکھ کر باہر جاتے ہوئے اس نے بتی بجھا دی، لیکن پورے چاند کی وجہ سے اندھیرا نہیں ہوا تھا۔ گڈ نائٹ، پیچھے سے ہادی نے کہا۔ اس کے جاتی کرسی پر بیٹھے ہادی کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ وہاں اب کچھ دیر پہلے والے دل جلاتے تبسم کی رمق بھی نہ تھی۔ جس شام وہ بستی پہنچا تھا، وہ شب کار میں گزارنے کے بعد اگلا دن شہر میں گھوم پھر کر اس نے اس ریسٹ ہاؤس اور اس کے مالکوں سے شائستہ جبی کا رشتہ معلوم کیا تھا۔ اسے ان دونوں کے نام پتہ تھے۔ کاش میں وہی اس کا نام پوچھ لیتا، جانے کون سا احساس تھا جو اس غفلت پر اس سے ناراض تھا۔ صبح معمول کی طرح گہما گہمی والی تھی۔ فجر کے بعد کچھ دیر سو گئی تھی، اس لیے اب سب کو حکم دیتے اور ان کے ساتھ کام کرتے زبان قدم تیز تیز چل رہے تھے۔ صفائی آخری مرحلے میں تھی کہ باہر رکشہ رکنے کی آواز آئی۔ آنی بازار سے واپس آئی تھی، سامان لینے باہر نکلی اور چونک کر رک گئی۔ ہادی آنی کے ساتھ باتیں کرتے تھیلیاں اٹھا رہا تھا۔ خوشدلی سے ہنس رہی تھی۔ دونوں دروازے کے قریب آئے تو اسے جگہ دینے ہٹنا پڑا۔ ہادی اسے نظر انداز کرتا ہوا تھیلیاں لیے سیدھا پیچھے چلا گیا۔ یہ سب کیا؟ اس نے اشارے سے آنی سے پوچھا۔ کبھی کسی مہمان کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوتی تھی، پیشہ ورانہ لحاظ، احترام اور رویہ رکھنے کی قائل تھی۔ تم ملی نہیں ابھی اس سے؟ یہ ہادی ہے، اچھا بچہ ہے، کل شام آیا ہے۔ اس کی حیرت اور سوال کو اہمیت دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی ان کے پیچھے تھی۔ گیسٹ ہے تو ویسا ہی رویہ رکھے نا، کہ اتنا فری کرے اسے۔ جبار بھائی سے کہنا آج ٹماٹر کب ملے ہیں، پکانا شروع کرنے سے پہلے وہ دیکھ لے۔ انہوں نے اس کا اعتراض جیسے سنا ہی نہیں۔ مزید احتجاج کرتی، لیکن ہادی واپس آ گیا۔ ہوڈی والا سویٹ شرٹ، ٹریک پینٹ، رننگ شوز، بھیگے سے بال۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا وہ جاگنگ کر کے آیا ہے۔ اس کی کلائی پر بندھا فٹنس بینڈ دیکھ کر پھر اس کا منہ بن گیا۔ آنی، چائے یا کافی مل سکتی ہے اس وقت؟ اس نے ادب سے پوچھا۔ آنی پر اسے کرنٹ لگا۔ وہاں رکنے والے میم، میڈم یا کبھی کبھار آنٹی کہا کرتے تھے۔ ایسا فری کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کوئی ایک حرکت ایسی نہ تھی کہ وہ اسے رعایت دیتی۔ پھر اسے گالیاں نہ آنے کا افسوس ہونے لگا۔ ہاں کیوں نہیں، بیٹھو، ابھی ابھی بھجواتی ہوں۔
تیزی سے اندر بڑھی اور ہادی سعادت مندی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ، اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ گڈ مارننگ، اوپر تکلف انداز میں کہتی وہاں سے ہٹ گئی۔ خواہ مخواہ بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تھوڑا سا وقت برداشت کرنا تھا، تھوڑی نہ یہاں مستقل رہنے آیا تھا۔ وہ مسلسل خود کو دلاسے دے کر خود کو اس سے بھیڑنے سے روکے تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سب اتنے مصروف ہوئے کہ وہ اس کے ذہن سے نکل ہی گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ بھی کہیں چلا گیا تھا۔ شام میں لیک پوائنٹ پر جاتے ہوئے اسے دھڑکا لگا تھا کہ کہیں وہ بھی آج اس سے پہلے موجود نہ ہو۔ لاکھ وہ اسے اپنی ملکیت اور جاگیر سمجھے مگر کسی کو وہاں آنے سے روکنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ اتنا تنگ نہ کر دو اسے کہ وہ ادھر کا رخ کرنا ہی بھول جائے، اس نے سوچا۔ چھوڑو شبی، کہیں ایسا نہ ہو یہاں کی بجائے وہ بوریا بستر سمیٹ کر ہی چلتا بنے۔ اگلا خیال اس کے تخریبی تخیل کو تھپکی دے گیا۔ ان حالات میں ریسٹ ہاؤس میں کیسا بھی بندہ چلے گا اور مجھے کون سا اس سے رشتہ داری استوار کرنی ہے۔ الٹی سیدھی باتیں سوچتی جب وہ اوپر پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جتنا وقت وہاں رکی سارا دھیان اور دونوں کان آہٹ پر تھے کہ کہیں وہ آ تو نہیں گیا۔ عجیب مصیبت ہے، نہ آ کر بھی سکون غارت کر دیا۔ واپسی میں بھی وہ اسے ہی سوچ اور کوس رہی تھی۔ ایک تو آنی نے گالی نہ سکھا کر بڑا برا کیا ہے، بندہ ایک گالی دے اور ٹھنڈ پڑ جائے، یہ ایسے تو بس کوفت سوار رہتی ہے۔ آنی اس کے بچپن کے قصے سناتی تھی کہ وہ بہت شرارتی اور نٹ کھٹ بچی ہوا کرتی تھی۔ اس کی سہیلیاں بھی بہت تھی، مگر عمر کے ساتھ ساتھ جب زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا ہوا تو اس کی شرارتیں اور دوستیاں بھی پیچھے رہ گئی۔ نانا نانی کی اداسی، خاموشی اور آنی کی تنہا زندگی کی وجہ خود ہے۔ یہ سچ اداس کرنے والا ہی تو تھا، لیکن آنی نے کبھی گلہ شکوہ کیا نہ چلے جانے والوں کا ذکر، بلکہ وہ اس کے ساتھ خوش باش رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے والدین کی طرح اداسی اور خاموشی کو دل میں، چہرے پر، زندگی میں کہیں جگہ نہیں دی کہ وہ ایسا کرتی تو یہی سب شبی نے بھی کرنا تھا۔ انہوں نے کسی بات اور انداز سے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ان دونوں کی زندگی اوروں سے مختلف ہے یا اس کا کوئی المیہ ہے۔ ان کے اسی طرز عمل اور طرز زندگی کا انعام تھا کہ کوئی زخم اور درد اس کے دل میں گھر نہیں بنا پایا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سب بھول گئی تھی۔ افسوس، دکھ اور غصہ گاہے بگاہے دستک دیتے تھے، لیکن وہ ان کیفیات کو خود پر سوار نہیں کرتی تھی۔ ایک چھوٹا سا شہر تھا تو لوگ بھی سب جانتے تھے، باتیں کم صحیح ہوتی رہتی تھی، سو یہ سایہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ آنی اب بھی اتنی عمر رسیدہ نہیں ہوئی تھی کہ شادی ناممکن ہوتی۔ 45-46 سال کی تھی، دبلی پتلی تھی اور مشقت نے چاق و چوبند بھی رکھا تھا۔ جب اس نے سمجھدار بن کر ان کی شادی کا ذکر کیا تو انہوں نے ہنستے ہوئے اسے چوم لیا۔ پاگل لڑکی، شادی اب تمہاری ہوگی۔ وہ وقفے وقفے سے اسے کوئی نہ کوئی رشتہ یا تصویر دکھاتی رہتی جسے وہ آرام سے رد کرتی آ رہی تھی۔ جب وہ کلوزڈ والی تختی باہر لٹکا رہی تھی اس وقت اس کی کار آ کر رکی۔ کل نام پڑھ کر اس نے ذہن نشین کر لیا تھا اور رات میں گوگل پر آدھا گھنٹہ لینڈ روور ڈیفینڈر کی ساری تفصیل چھاننے کے بعد بلڈی رچ کہہ کر فون بند پٹکا تھا۔ کیا مجھے بھی ڈنر نہیں ملے گا؟ باہر نکلتے اس نے اونچی آواز میں پوچھا کہ فاصلہ زیادہ تھا۔ مل تو جائے گا، لیکن اچھا مہمان وہ ہے جو میزبانوں کا بھی خیال رکھے۔ 8-9 بجے ڈنر کون کرتا ہے؟ وہ کار لاک کر کے دروازے کے پاس آیا۔ ریسٹ ہاؤس کے رولز وہاں لگے ہیں۔ اندر آتے اس نے کاؤنٹر کے ساتھ والی دیوار کی طرف انگلی اٹھائی۔ ہاتھ اس کے پیچھے آ کر دیوار کے پاس رک کر بلند آواز میں رولز پڑھنے لگا، جس میں عشائیہ کا وقت 8 سے 9 بجے کے درمیان تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے کرسی سنبھالتے اس نے ہادی کو تیکھی نظر سے گھورا۔ یہاں چائے کا وقت درج نہیں ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر میز صاف کر رہے سونو کو دیکھا۔ ریسٹ ہاؤس والوں کو چائے کبھی بھی مل سکتی ہے سر۔ سونو نے خوشی خوشی اس کی معلومات بڑھائی۔ گڈ، تو پھر چائے لے آؤ۔ وہ کسی میز پر جا کر بیٹھنے کی بجائے کاؤنٹر پر کونی ٹیک کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے ایک گائیڈ کی ضرورت ہے، اس نے کاؤنٹر کا پھیلاوا سمیٹتی شبی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گائیڈ؟ اس نے پل بھر کو تعجب سے دیکھا۔ اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے، نہ یہاں ایسا کچھ ہے جو گائیڈ ہی جانتا اور بتا سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کوئی بھی عام انسان گائیڈ بن سکتا ہے جیسے تم؟ اس کا مطلب ہے ایک عام انسان بنا گائیڈ کے یہ جگہ گھوم سکتا ہے؟ اس نے دانت پیسے۔ اور پلیز! اگلے ہی پل وہ شروع ہوتا اس سے پہلے ہی اس نے ہاتھ روک کر بیزاری سے تنبیہ کی۔ عام کا مطلب ہے نارمل، صحیح الدماغ، ہر کوئی۔ ویسے خاص کوئی نہیں ہوتا، یہ دماغوں کا خلل ہے بس، کبھی اپنے دماغ کا تو کبھی دوسروں کے۔ عام اور خاص پر، عام اور خاص کی گفتگو پر بھی کبھی ابھی امپورٹنٹ ایشو گائیڈ ہے۔ میں یہاں فوٹوگرافی کے لیے آیا ہوں، کوئی مجھے یہاں کی ایسی جگہ بتانے والا ہوں جو نیا بندہ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تبھی سونو چائے لے کر آیا۔
باجی صاحب ہو گیا ہے، کوئی کام ہے تو بتا دے ورنہ ہم نکل رہے ہیں۔ روز کے مقابلے میں آج سب جلدی سمٹ گیا تھا۔ ان کے لیے گائیڈ بن سکتے ہو، صبح صبح نے یہاں کی اچھی اچھی جگہ گھمانا۔ اس نے سونو سے پوچھا، کچھ پیسے اسے مل جائے تو اس کا بھلا ہی ہونا تھا، اسے یہ کام مفت میں تو کرنے نہ دیتی۔ یہاں کا گائیڈ آپ سے اچھا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اور دانیہ دیدی پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتی رہتی تھی۔ نہیں کرنا ہے تو بھاگو یہاں سے۔ سونو کی بیان کردہ اضافی معلومات پر اس نے اسے وہاں سے بھگا دیا، مگر اب ہادی جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نو، اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، آگے جا کر سوئچ بورڈ سے باری باری پنکھے اور بتیاں بجھانے لگی۔ کاؤنٹر کے اوپر والی بتی بجھانے سے پہلے پلٹ کر دیکھا تو کپ ہونٹوں سے لگائے چائے پی رہا تھا۔ اسے جلتا چھوڑ کر داخلی دروازہ بند کرنے آگے بڑھ گئی۔ ہادی کی نگاہ اسی پر تھی۔ باہر کا شٹر صرف جالی والی دیواروں پر تھا جو جبار بھائی گراتے تھے، اور دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا۔ یہاں اتنی جلدی رات ہو جاتی ہے؟ اس نے دور بستی کو دیکھتے ہوئے کہا جہاں روشنیاں کم ہونے لگی تھی، کیونکہ یہاں دن بھی جلدی نکلتا ہے۔ 6:30 7 بجے تک بچہ بچہ جاگ جاتا ہے۔ اچھا۔ اس نے خالی کپ کاؤنٹر پر رکھا اور ریسٹ ہاؤس کی طرف چلا گیا۔ شبی پلٹی تو اسے نہ پا کر حیران ہوئی۔ عجیب ہے۔ بڑبڑاتی خود بھی گھر کی طرف بڑھ گئی۔ صبح چہل قدمی کے لیے نکلی تھی، باری باری آس پاس کی سہیلیاں بیاہ کر دوسرے شہروں کو پیاری ہو گئی تو اسے لگتا تھا کیسے جیے گی۔ ان کے علاوہ اور کوئی وقت گزاری کا ذریعہ نہیں تھا۔ مطالعے کا اسے شوق نہیں تھا، ٹی وی میں بھی پہلے جیسی دلچسپی نہیں بچی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اسے اپنی تنہائی اور لمبی اور طویل چہل قدمی میں مزہ آنے لگا تھا۔ اس سے پہلے اسے یہاں موجود خوبصورتی کا بھی احساس نہیں تھا۔ تنہا ہوتے ہی وہ اب تک نظر انداز ہو رہی باتیں اور چیزوں کو محسوس کر کے ان کے مزے لینے لگی تھی۔ ریسٹورانٹ کی مصروفیت، ملازمین اور آنی کے ساتھ باتیں، ہنسی مذاق اور یہ چہل قدمیاں، وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھی۔ پیچھے سے بھاگتے قدموں کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سیاہ سویٹ شرٹ اور ٹریک پینٹ میں وہی اس کی طرف آ رہا تھا، اس کی تنہائی کا دشمن۔ یہ زبردستی نہیں؟ اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ نہیں، اس نے اطمینان سے ایک لفظ سے جواب دیا۔ اب کیسے نہیں اور کیسے ہے کی وضاحت، مطلب دن کا آغاز ہی غلط کرنا تھا۔ ہونٹ سختی سے بھینچ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ صبح کی خوشگوار ہوا اور نکھری اور تازہ سی فضا میں وہ چپ چاپ ساتھ چلتے رہے۔ شاید اسی فضا کا اثر تھا کہ شبی زیادہ دیر منہ بند نہیں رکھ سکی۔ کیمرہ کہاں ہے تمہارا؟ ہادی نے جیب سے فون نکالا۔ یہ، اس سے فوٹوگرافی کرو گے؟ کیوں نہیں، فون کیمرہ فوٹوگرافی بھی ایک الگ فیلڈ ہے، ایگزیبیشن ہوتے ہیں ان کے بھی۔ شبی نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آج کچھ تصویریں کھینچ کر بتاتا ہوں تمہیں، پھر کہنا۔ ویسے تم جہاں کہہ رہی ہوں اس لیک ویو پوائنٹ پر، وہاں کی فوٹوز میں لے چکا ہوں۔ وہ فون کھول کر اس میں محفوظ تصویریں نکالنے لگا۔ یہ دیکھو، اس نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ شبی نے فون لے لیا۔ واقعی مبہوت کرنے والی دلچسپ اور خوبصورت تصاویر تھی، ایسی تصاویر جن کی نمائش کی جا سکتی تھی۔ وہ اس معاملے میں ہنرمند تھا۔ اچھی ہے۔ اس نے فون اسے واپس لوٹایا۔ یہ تمہارا پروفیشن ہے؟ نہیں، شوق، اس نے جواب میں۔ تو پھر پروفیشن کیا ہے؟ نہیں پوچھا، اور اس سوال کی توقع کر رہے ہادی نے اسے دیکھا۔ سفید اور ہلکا کاسنی دوپٹہ مفلر کی طرح اس نے سر کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ پشت پر نم بال کھلے تھے جو اوپر ہیئر بینڈ میں قید تھے۔ صبح کے پرنور جالے کا سایہ لیے اس سلونے چہرے پر کاجل بھری آنکھیں اور اس پر بے نیازی۔ ایک الگ مزاج کی شہزادی تھی، اپنی مرضی کی مالک، خود میں گم اور انداز سے لاپرواہی جھلکتی تھی جیسے دنیا اس کی ٹھوکر میں ہو۔ اس کی مسلسل نظر پر شبی نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے نظر ہٹا لی۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ شبی یعنی صورت، تصویر، شباہت۔ شبی، اسے یہ اسکول کے وقت سے رٹا ہوا تھا۔ نائس، وہ پہلا نہیں تھا۔ اکثر ہی یہ جان کر حیران ہوتے تھے۔ کوئی اور خوبصورت سی جگہ بتاؤ جہاں میں فوٹو کھینچ سکوں۔ تمہیں کیا صرف قدرتی مناظر کی فوٹوگرافی پسند ہے؟ اسے چھوٹے سے تالاب تک لائی جو پورا مختلف رنگوں کے کنول سے بھرا تھا۔ گول گول سبز پتوں سے ڈھکے تالاب میں لمبی گردن نکالے ہر رنگ کے کنول اکڑ کر کھڑے تھے۔ ان کے بیچ کہیں کہیں سفید بگلے بھی تھے۔ یہاں کے نظارے واقعی کیمرے میں قید کرنے لائق تھے۔ وہاں کوئی منڈیر تھی نہ بیٹھنے کی جگہ۔ وہ تصویریں لیتا رہا اور وہ دور کھڑی سے تصویر لیتا دیکھتی رہی۔ چوڑے شانوں اور لمبے قد کا خوبرو بندہ تھا۔ اس کا حلیہ انداز، اس کے استعمال میں موجود چیزیں، اس کی گاڑی، سب اس کی انتہائی
مطمول ہونے کا اعلان کرتے تھے۔ اس نے زیادہ تر اسے سویٹ شرٹ، جینز اور ٹریک پینٹس میں ہی دیکھا تھا۔ شاید یہاں کا موسم اس کے لیے سرد تھا۔ وہ اکثر کمرے کے باہر کرسی ڈالے یا ریسٹورنٹ کی کسی خالی میز پر لیپ ٹاپ کھولے مصروف انداز میں اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ آنی سے باتیں کرتا ہے، کچھ وقت کے لیے کار لے کر کہیں نکل جاتا تھا۔ ان کی نوک جھونک کے علاوہ باقی اسے تہذیب و تمیز سے پیش آتا تھا، شاید اسی لیے آنی کو اتنا پسند بھی تھا۔ ان کے یہاں یوں اتنے دنوں تک کوئی پہلی بار ٹھہرا تھا، ورنہ زیادہ سے زیادہ ایک دن یا رات گزار کر لوگ چلے جاتے تھے۔ جب وہ اسے سوچنے لگتی تو ایک امیر کبیر نوجوان کے اس جگہ پر اتنے دن قیام کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ فوٹوگرافی کی وجہ کہہ رہا تھا، لیکن گرد و نواح میں اس سے دلکش اور حسین نظارے موجود تھے۔ کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر مشہور ساحل تھے، ہل اسٹیشنز اور جھرنے تھے۔ وہ چھوڑ کر اس عام سے جگہ میں دلچسپی اسے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ اگر یہی وجہ تھی بھی تو اسے ایک دو دن کے بعد چلے جانا چاہیے تھا۔ اس کی مسلسل نظر محسوس کر کے ہادی نے اسے دیکھا۔ دکھاؤ تو کچھ فوٹوز، اس نے شرمندہ ہونے کے بجائے فرمائش کی۔ فون لیے اس کے پاس چلایا۔ واپسی میں وہ رک رک کر تصویریں بناتا رہا تھا۔ شاید یہ جگہ اسے کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی، اس نے سوچا۔ اگلے دن سے ہی آنی کے ساتھ روز ہی بازار جانے لگا۔ آنی بھی مسلسل اس سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ دیکھ رہی تھی وہ اسے پسند کرنے لگی ہے۔ کبھی کبھی اسے لگتا ہے وہ جان بوجھ کر ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے، خود کو یوں پیش کرتا ہے کہ اس سے متاثر ہو۔ طاق میں رہتی کہ کوئی ایسی بات اس کے ہاتھ لگے جو آنی کو سمجھانے کے کام آ سکے کہ اسے اتنا بے تکلف نہ ہو۔ مختصر سی بات تھی کہ اسے اس کے اتنا اچھا ہونے پر یقین نہیں تھا، اور کیوں وہ اس کے اچھا ہونے کو قبول کرنے سے کترا رہی تھی، یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کہ کسی ایک بات یا چیز پر ہاتھ نہیں رکھ پا رہی تھی کہ یہ اس کی بے اعتباری کی وجہ ہے۔ اسے ضروری سامان خریدنے جانا تھا۔ ہر ماہ ان دونوں کے شیمپو، صابن، تیل، کریمیں جیسی ذاتی چیزوں کی خریداری اسی کے ذمے تھی۔ ایک بار چیک کر لے، کچھ رہ تو نہیں گیا، اس نے فون میں لکھی فہرست آنی کے سامنے کرتے ہوئے دونوں کی گفتگو میں مداخلت کی۔ آنی نے فون ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ ٹھیک ہے، اور تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ کچھ یاد آئے تو میسج کر دے۔ فون پرس میں رکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ کیا کر رہی تھی میں؟ انہوں نے ذہن پر زور دیتے ہادی سے پوچھا۔ مستری بڑا نکما تھا۔ ہاں، کیا ضرورت ہے اسے سب سنانے کی اب؟ باہر نکلتے اس نے کوفتے سے سوچا۔ وہ راستے میں انہی خیالوں میں اس قدر گم تھی کہ ہارن کی آواز پر پلٹی تو دیر ہو چکی تھی۔ رکشہ اسے ٹکرا چکا تھا۔ آنی، آنی، رفیق پیچھے سے بھاگتا آیا۔ دھیرے بیٹا، کیوں اتنا؟ باجی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس نے فکرہ بھی مکمل نہ ہونے دیا۔ ہاں، کیا کہہ رہے ہو؟ حراس ایسی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی تو گئی ہے وہ باہر، مارکیٹ تک بھی نہیں پہنچی ہوگی، راستے میں ہوا ہے، میرے دوست نے دیکھا، اسی نے فون کیا مجھے۔ یا اللہ! آنی کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے، پھر بھی انہوں نے خود کو سنبھالا۔ بھابھی سے کہو یہاں بیٹھے۔ کہاں بتایا اس نے؟ وہ جانے تیار تھی۔ ہم چلتے۔ ہادی ان سے پہلے باہر نکل کر کار کی طرف بڑھ گیا۔ آنی شبی کو فون لگانے لگی۔ اس کا فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ ان پر گھبراہٹ سوار ہونے لگی۔ یا اللہ! میری بچے کو اپنے امان میں رکھ، خوش نہ ہونے دینا اسے۔ رفیق حادثے والی جگہ کا پوچھنے کے لیے اسی دوست کو فون لگا رہا تھا، لیکن ادھر فون اٹھایا نہیں گیا۔ آنی اور ہادی پورا راستہ چھانتے بازار تک پہنچ گئے، لیکن وہ ملی نہیں۔ آنی اب مخبوط الحواس سی رونے لگی تھی کہ گھر سے افروز نے فون پر اطلاع دی شبی گھر آ گئی ہے۔ کار دوڑا کر گھر پہنچے۔ آنی گرتی پڑتی ہال کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ وہ جو کرسی پر بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی۔ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا؟ ٹھیک تو ہو تم؟ کہاں چوٹ لگی؟ وہ اس کے ہاتھ، بازو، چہرہ ٹٹولتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آنی۔ یہ بیوقوف رفیق نے سب کو پریشان کر دیا۔ یہ اس کے بازو پر لمبی سی خراش تھی۔ اور کہاں لگی ہے چوٹ؟ وہ جھک کر اس کے پیر دیکھنے لگی۔ آنی، شبی نے انہیں شانوں سے تھاما۔ میں ٹھیک ہوں، گر گئی تھی زمین پر تو یہ تھوڑے سے نشان ہے بس۔ انہوں نے اسے گلے لگایا۔ تمہیں نہیں اندازہ شبی، میری جان ہی جانا باقی تھی۔ رو رہی تھی، تشکر کے آنسو تھے۔ ایکسیڈنٹ سن کر کیسے برے برے خیال آ رہے تھے مجھے۔ تم میری سانسیں اور دھڑکن ہو بیٹا، اپنا خیال رکھا کرو۔ آنی سے تمہاری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ دروازے میں کھڑا ہادی پلٹ گیا۔ باہر ہی افروز مل گئی۔ آپ بھی ان کی محبت پر حیران ہیں؟ اس کی صورت دیکھ کر مسکرائی، حالانکہ وہ اس وقت حیران نہیں بلکہ کسی اور ہی احساس میں گھرا تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ریسٹورنٹ میں کاؤنٹر تک آئے۔ عائشہ یعنی آنی دراصل شبی کی خالہ ہے۔ شبی کی ماں شکل و صورت میں اپنی ماں اور بہن سے مختلف تھی۔ اس نے حسن اور اپنی دادی اور پھپھو کا چرایا تھا۔ صف اول کے حسن کے ساتھ اس کے خواب بھی بہت اونچے تھے۔ وہ اپنے آپ میں گم رہنے والی لڑکی تھی، اس لیے سب اسے پسند کرتے تھے، لیکن یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ خود میں گم رہنا غرور کا حصہ تھا۔ اپنے علاوہ کسی کا سوچتی تھی نہ پرواہ کرتی تھی۔ اسے پڑھنے کے لیے شہر سے باہر جانا تھا، لیکن بڑے ابا نے اسے اپنے بھتیجے سے شادی کر دی۔
نصیب کی بات کہ کچھ مہینے میں ہی اچانک ایک دن شوہر دل کا دورہ پڑنے پر فوت ہو گیا۔ اس وقت وہ امید سے تھی۔ شبی کی پیدائش کے بعد اس نے شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا اور یہیں سے اس کی مرضی اور ہٹ دھرمی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے گھر والوں کی باتیں، ان کی مرضی، ان کے جذبات کسی کو گنتی میں نہیں رکھا۔ پڑھائی ہوئی تو نوکری کے لیے دوسرے شہر چلی گئی۔ جلدی اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں اور افواہیں گردش کرنے لگی۔ بڑے ابا نے باس پرس کرنے اور کچھ پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ بڑے ابا کو بہت دکھ ہوا، بالکل ٹوٹ گئے، لیکن آنی اور شبی کے لیے خود کو سنبھالا۔ بعد میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اسے سمجھا بجھا کر گھر لے آئے، لیکن اب وہ آزاد پنچھی تھی۔ روک ٹوک اور پابندیاں تو اسے پہلے بھی پسند نہیں تھی، تو خود مختار ہونے کے بعد کیوں کسی کی سنتی؟ بڑے ابا کے بعد تو اس نے کبھی ملنے کی بھی کوشش نہیں کی، نہ یہاں آئی نہ کوئی فون کیا۔ وہ تو ماں کی میت پر بھی نہیں آئی تھی۔ ماں باپ اولاد کا زخم لیے دکھی اور شرمندہ ہی چلے گئے۔ انہوں نے ذرا رک کر دم لیا، پھر گویا ہوئی۔ شائستہ کے رویے کی وجہ سے پہلے بڑے ابا اور ان کے بھائی کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے گھر چھوڑ کر جانے کے بعد تو انہوں نے سب کچھ ختم کر لیا، رابطے تک ختم کر ڈالا۔ شبی کو پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ اپنوں کا یہ بدلا روپ دیکھ کر بڑے ابا نے اپنے طور پر بیٹی اور نواسی دونوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنے اور کسی کا محتاج نہ رکھنے کی صحیح کی۔ چاہ رہے تھے کہ جلد آنی کی شادی کر دے، اور آنی کی شرط شبی کو اپنے ساتھ رکھنے کی تھی۔ ایسا کوئی رشتہ اور خاندان مل پاتا اس سے پہلے ہی بڑے ابا چل بسے۔ نئے لوگ تو ان دونوں کو سگی ماں بیٹی سمجھتے ہیں، اور سچ بھی ہے، ان میں ویسا ہی پیار اور لگاؤ ہے جیسے آنی نے اسے جنم دیا ہو۔ ایک ہی ماں باپ کی بیٹیاں ایسی نیک اور بد نکلی، لیکن پھر آنی نے شبی کی ایسی پرورش کی کہ وہ اسی کا پرتو بن گئی۔ یوں مٹھی ہونٹوں پر رکھے بیٹھا تھا کہ افروز کو لگا اسے شدید دھچکا لگا ہے۔ جنہیں علم نہیں وہ یوں ہی شوق ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے سر ہلایا، تبھی وہاں کھانے سے فارغ ہوئے مسافر آ گئے تو وہ کاؤنٹر سے ہٹ گیا۔ آنی اور شبی ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ اس کے پیر میں ہلکی سی موچ آئی تھی، دائیں ہاتھ پر خراشی تھی۔ ہلکی سی موچ آنی کے ٹوٹکوں کے بعد ٹھیک ہو گئی۔ رکشہ ڈرائیور نے بروقت بریک لگا لیا تھا، پھر بھی وہ اس کے ٹکرانے کی وجہ سے زمین پر گر گئی تھی۔ اکھڑی سڑک اور پتھروں کی وجہ سے خراشیں آئی تھی۔ تماش بینیوں نے کچھ اسے سنایا، کچھ رکشہ والے کو، اور اپنی راہ ہو لیے تھے۔ وہ بھی لنگڑاتے اپنا کام کر کے رکشہ سے گھر آئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ایکسیڈنٹ کی اطلاع سے وہاں کیا آفت ٹوٹی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد باہر چلا تھا، واپس لوٹا تو وہ اپنے ہال کے دروازے کے آگے چبوترے پر بیٹھی تھی۔ سامنے پانی کا گلاس اور نمکین مونگ پھلی رکھی تھی۔ زیادہ چوٹ لگی ہے؟ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس کے پاس چلا۔ نہیں، رفیق کے دوست نے خواہ مخواہ ایشو بنا دیا۔ آنی نے اسے بتایا تھا کس طرح ان کے ساتھ کھوار ہوا تھا۔ اس کے ہتھیلی کی پشت پر خراشیں نظر آ رہی تھی۔ وہ وہیں کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کافی لگا تو ہے، اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا کچھ دن میں۔ اس نے ہتھیلی پر دوپٹہ ڈالا۔ کچھ دیر دونوں چپ رہے۔ اس نے پلیٹ اٹھا کر ہادی کو مونگ پھلی کے دانے پیش کیے۔ نارملی ایسے وقت ہاتھ میں چائے یا کافی کا مگ ہونا چاہیے۔ فرسٹ ٹائم تمہیں ہی پینٹ اور پانی کے ساتھ دیکھا ہے، اس نے 2 دانے اٹھاتے ہوئے کہا۔ چائے مجھے پسند نہیں، کافی دن میں کبھی کبھار پی لیتی ہوں، لیکن رات میں قطع نہیں کہ پھر ڈھنگ سے نیند نہیں آتی، اور صبح وقت پر فریش جاگنا ضروری ہوتا ہے۔ تم اس دنیا کی مائنرٹی ہو جسے چائے کافی سے رغبت نہیں، شاید، لیکن میں نے دیکھا ہے تم بہت چائے پیتے ہو۔ مجھے کافی سے زیادہ چائے پسند ہے۔ ہادی کی بات پر اس نے بغور اسے دیکھا۔ اس نے تو دیکھا اور سنا تھا کہ اس طبقے کے لوگ کافی ہی پیتے ہیں۔ آنی کا کافی پریشان ہو گئی تھی۔ ایک کافی اور کافی میں بہت پریشان ہو جاتی میں بھی۔ کس کو چائے پسند ہے اور کس کو کافی پسند ہے؟ مجھے دونوں نہیں پسند ہے، پتہ نہیں کیوں۔ چلے بڑھتے ہیں۔ وہی تو جانے کون گدھا دوست تھا رفیق کا، آدھی ادھوری بات سنا کر غائب ہو گیا۔ میرا فون ہاتھ سے گرا تو بند ہو گیا تھا، اور میں نے بھی گھر پہنچ کر دیکھا۔ چھوٹی سی پیشانی پر کچھ افسوس کی سلوٹیں اور کچھ غصے کی لکیریں ابھری تھیں۔ دن بھر کی تکن اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ سیاہ بالوں کو خود میں جکڑے رکھنے والا کیچر بھی جیسے نڈھال تھا۔ شرارتی بچوں کی طرح چند لٹیں اس قید سے نکل کر گردن پر چھوڑ رہی تھی، کچھ نکل کر گالوں پر پھسلنے کے فراق میں تھی، میٹھے میٹھے سے کاجل والی آنکھوں میں نیند پر پھیلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے اس شدت سے اسے اپنی جانب نہیں کھینچا تھا جیسے سلونی اور بے نیاز سی لڑکی کھینچتی تھی۔ ویسے تھینک یو، تمہارا بھی۔ اسے دیکھ کر بولی تو ہادی کو نگاہ ہٹانا پڑی۔ تم تھے تو آنی کو کافی ڈھارس تھی۔ سیلے ہونٹوں سے مسکرایا۔ آنی اور میری مما میں کافی سملرٹیز ہے۔
کھڑا ہو گیا۔ سو جاؤ، صبح جلدی اور فریش جاگنا ہوتا ہے تمہیں۔ گڈ نائٹ وہ کہہ کر چلا گیا۔ شبیر نے اسے کمرہ کھولتے، اندر جا کر دروازہ بند کرتے، اندر کمرے کی بتی جلنے اور پھر بتی بند ہونے تک دیکھا تھا۔ اتنا برا بھی نہیں جتنا میں نے مان لیا تھا۔ اٹھنے سے پہلے اس نے سوچا تھا۔ آہٹ پر اس نے اٹھایا۔ ہادی پیچھے سے اندر آ رہا تھا کہ ریسٹورنٹ کا داخلی دروازہ وہ بند کر چکی تھی۔ تمہارے جیسے گیسٹ کے لیے ریسٹ ہاؤس کرفیو بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد آؤ تو سزا۔ وہ پچھلے ہفتے کے سبزی، گوشت اور دیگر سامان کے سارے بل دیکھ دیکھ کر اخراجات والے رجسٹر میں لکھ رہی تھی۔ پھر باہر بورڈ پر ہاسٹل بھی لکھ دینا، کرفیو ہی کرفیو ہوگا۔ اللہ نہ کرے۔ اسے یہ مذاق بھی اچھا نہیں لگا۔ کرفیو بس تمہارے جیسے گیسٹ کے لیے جو شکر ہے کم ہی آتے۔ اس کی نظریں اور ہاتھ مسلسل متحرک تھے۔ میں بھی نہ آتا اگر ضروری کام نہ ہوتا۔ کام اس نے لمبا کھینچا۔ دن بھر فون ہاتھ میں لیے ٹائم پاس کرتے ہو، کام کی بات بتا رہی ہوں، ذہن نشین کر لو۔ اسے کام نہیں کہتے۔ میں یہاں کچھ چھیننے کچھ لینے آیا ہوں۔ کس سے؟ اس کا مصروف انداز اب بھی نہیں بدلا۔ تم سے؟ اچھا۔ نظر اٹھاتی تو اس کی سرخ آنکھیں سپاٹ جرا دیکھ پاتی۔ ہائی وے بریک چھینو گے یا میری جان لو گے؟ پین سے روشنائی نہیں کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ دور کر کے زور زور سے 2-3 بار جھٹکا اور پھر لکھنے لگی۔ تمہارے لیے زیادہ دردناک کیا ہوگا؟ نکمے بنا ہوم ورک کے ہی نکل پڑے۔ اس نے ناک چڑھاتے صفحہ پلٹا۔ تمہارا سب کچھ چھین لوں تو تم یوں ہی جان سے جاؤ گی اور تم قتل سے بچ جاؤ گے۔ نائس پلان۔ اس نے متاثر ہو کر سر ہلایا۔ ایسا ہوا تو تم خود کو بچانے کیا کرو گی؟ ہادی کی نظر اس پر جمی تھی۔ ہاں میں بیوقوف نہیں۔ اپنے دفاعی پلان تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس کا انداز شوق تھا۔ رجسٹر بند کر کے وہ نیچے بیٹھ گئی۔ کاؤنٹر کے نیچے پٹ والے کھانے تھے۔ اس نے رجسٹر درمیان والے کھانے میں رکھا۔ وہاں چیزیں بکھری تھی، وہ انہیں ترتیب سے رکھنے لگی۔ میں نے تمہیں وارن کر دیا ہے، بعد میں مت کہنا پیچھے سے وار کیا، دھوکہ دیا۔ اوکے، فیئر پلے۔ ایوارڈ ابھی سے تمہارا۔ اس کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ جب وہ پٹ بند کر کے کھڑی ہوئی تو ہادی وہاں نہیں تھا۔ یہاں کی آب و ہوا کا الٹا اثر ہو رہا ہے اس پر تو۔ اس نے ایک بار پھر پورے کمرے اور کاؤنٹر کا جائزہ لیا اور بتی بجھا کر اندر چلی گئی۔ وہ کاؤنٹر کے دوسری طرف بیٹھا آنی سے ریسٹ ہاؤس اور ریسٹورنٹ کی تاریخ سن رہا تھا۔ وہ اس سے کبھی اپنی بہن یا شبی کا ماں کا ذکر نہیں کرتی تھی اور اس نے بھی کبھی نہیں پوچھا۔ ان کی باتوں میں شبی کے لیے بے انتہا پیار اور مان ہوتا تھا۔ ان کے سارے خواب، خوشی اور کامیابی کی تعریفیں شبی سے جڑی تھیں۔ آج دانیہ کی بہن کی منگنی تھی۔ دونوں ایک ساتھ نہیں جا سکتی تھی، کسی ایک کا وہاں موجود ہونا ضروری ہوتا تھا۔ اس لیے وہ اکیلی ہی جا رہی تھی۔ تیار ہو کر ادھر آئی تو ان دونوں کو یوں باتیں کرتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ہادی کے متعلق اس کے اولین رائے میں ذرا لچک ضرور آئی تھی، لیکن آنی کا ایک اجنبی کو سب کچھ سنا دینا اسے اب بھی بے آرام کرتا تھا۔ تم تیار نہیں ہوئی اب تک؟ اسے دیکھتے انہوں نے پوچھا۔ وہ موقع کی مناسبت سے ہلکے سرمئی جوڑے میں ملبوس تھی، جس پر سیاہ اور سلور کام تھا۔ کان میں گردن کو چھوتے لمبے سیاہ آویزے تھے۔ اسے بہت پیاری لگی، لیکن مسکارا، لپسٹک کے بعد بھی ہادی کو کمی محسوس ہوئی تھی۔ ہو گئی ہوں، دراز میرا کاجل ہے، دے دے۔ ادھر والا ختم ہو گیا ہے، دوسرا یہاں دراز میں رہ گیا تھا۔ اسے اس کے علاوہ کوئی اور کاجل اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہی ہادی کے دل نے نعرہ لگایا۔ انی نے دراز کھول کر کاجل کاؤنٹر پر رکھا اور وہ لڑکا۔ اسی وقت ہادی بھی کھڑا ہو کر باہر جانے لگا۔ کاجل فرش پر گرا۔ شبی کی چیخ سے پہلے وہ اس پر پیر رکھ چکا تھا۔ اس کی دردناک آواز پر وہاں موجود مسافر بھی ادھر دیکھنے لگے تھے۔ اس نے مٹھیاں بھیج کر خود کو اسے پیٹنے سے روکا۔ ہادی نے گھبرا کر پیر اٹھایا، لیکن جوتے کے نیچے سیاہی ہی سیاہی پھیلی تھی۔ میں بنا کاجل کے کیسے جاؤں؟ شبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، دوسرا لگا لو، آنی نے پچکارا۔ یہی ایک بچا تھا آنی، اور نہیں ہے۔ اس نے شعلہ بار آنکھوں سے ہادی کو دیکھا۔ سوری، ریئلی سوری، میرے پاؤچ میں ہے، وہ لگا لو۔ وہ بھی کاجل سے اس کی انسیت جانتی تھی، اسے کوئی اور بھاتا ہی نہیں تھا۔ روحاں سی پلٹ گئی۔ جو تھا فی الحال اسی سے کام چلانا مجبوری تھی۔ آنی نے شاہد کو آواز دے کر وہ جگہ صاف کرنے کو کہا۔ ہادی نے نیچے بیٹھ کر برانڈ یا نام دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسٹک کے گرد کا نازک پلاسٹک کور جوتے کے نیچے کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ اس نے سب سے بڑا ٹکڑا اٹھایا۔ رہنے دو بیٹا، شاہد اٹھا کر صاف کر دے گا۔ جی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آنی کا کاجل لگا کر آئی تھی۔ ہادی جا چکا تھا۔ ماشاءاللہ، انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ بھی جچ رہا ہے، موڈ درست کر کے جاؤ بیٹا۔ اس کا منہ اب بھی پھولا تھا۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ اگلے دن اسے شاپنگ ویب سائٹ سے پارسل موصول ہوا۔ وہ حیران کہ اس نے تو کچھ نہیں منگوایا تھا۔ کھولا تو اس مختلف الانواع کا کاجل تھے۔
حق کھا اور ڈبہ لیے اس کے کمرے تک پہنچی اور دروازے پر دستک دی۔ ہادی نے دروازہ کھولا اور اس نے ڈبہ سامنے کیا۔ مجھے تمہارے برانڈ کا نام سمجھا نہیں، اس لیے جو اویلیبل تھے سب آرڈر کر دیے۔ تمہارا والا ہے اس میں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سوری، تم ہی بتا دو تو وہ بھی آرڈر کر دو۔ اس کی ضرورت نہیں، اتنی ساری سوریاں کافی ہے۔ اس نے انگلی سے ڈبے کے اندر اشارہ کیا۔ لیکن یہ سوریاں تمہارے کام کی نہیں۔ کیا نام تھا؟ کام کی نہیں تو تم یہ سب واپس کر دو گے؟ اس نے ڈبہ نیچے کیا۔ کنجوس، بلڈی رچ۔ آخری 3 الفاظ اس نے دل میں کہے۔ نہیں، سوری واپس نہیں ہوتی۔ وہ مسکرایا۔ ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت تھی۔ کاجل انوینٹ ہی تمہاری آنکھوں کے لیے ہوا ہے۔ اس کی بے اختیاری تھی اور اس بے اختیاری سے دل میں مچے طوفان پر شبی کی حیرانی۔ اس کے بنا تمہیں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ سنبھلا اور شبی بھی۔ میں نے اسی دن منگنی سے واپسی میں لے لیا تھا۔ پھر بھی تھینک یو، ویلکم۔ وہ دونوں اچانک فارمل ہو گئے تھے۔ شبی واپس آ گئی اور ہادی نے دروازہ بند کر لیا۔ سست قدموں سے پلنگ پر بیٹھا جہاں لیپ ٹاپ کھولے وہ کام کر رہا تھا، لیکن اب کام کا دل نہیں تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور آنکھ پر کلائی رکھ کر لیٹ گیا۔ شبی بڑی دیر سینے پر ہاتھ رکھ کے ڈبے کو دیکھتی رہی، پھر اسے سب سے نچلے دراز میں رکھ دیا۔ وہ بھی ریسٹورنٹ سے کچھ دور تھی کہ دروازے سے باہر نکلتے آدمی کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ سردار شیخ کا بیٹا تھا۔ کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ تب دروازے میں آنی نمودار ہوئی۔ کار کے پیچھے اڑ رہی دھول سے نظر ہٹاتے وہ پلٹ رہی تھی کہ نظر شبی پر پڑی۔ انہیں دیکھ رہی تھی۔ پردہ داری کا بھرم ٹوٹ گیا۔ تھکے تھکے قدموں سے چل کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ شبی اندر آ کر تیزی سے ان کے پاس پہنچی۔ اب بھی نہیں بتائیں گی؟ رات میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت وہاں 8-10 افراد پر مشتمل ایک فیملی موجود تھی۔ سونو، شاہد، رفیق بے حد مصروف تھے، انہیں بھی کام تھا۔ کمرے میں آ گئی۔ مغرب پڑھ کر وہ باہر جاتی تب انہیں اندر آ کر نماز پڑھنے کا موقع ملتا تھا۔ وہ باہر آئی تب تک آستھا تائی برتن دھو رہی تھی۔ سونو، شاہد اور رفیق گاہکوں ہو کے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنی نماز سے فارغ ہو کر آئی تو اس سے مزید صبر نہیں ہوا۔ اس نے وہیں ان سے پوچھا اور آنی نے بتا دیا۔ سردار شیخ بہت نیک فطرت انسان تھے۔ جب ریسٹورنٹ بنانے کا سوچا تو ان کے پاس اتنے روپے نہیں تھے۔ بینک سے قرض نہیں لینا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے والد سے سیکھا تھا اور ان کی تاکید بھی تھی کہ زندگی میں سود لینے اور دینے دونوں سے بچنا۔ اس وقت پرانے وقتوں کے لوگ ہی کام آئے تھے۔ محی الدین نے خود سردار شیخ سے بات کی تھی۔ وہ اس شہر میں مالی طور پر ہی نہیں، دل کے بھی سب سے امیر تھے۔ انہوں نے 8 لاکھ بنا کسی سود کے انہیں ادھار دیے تھے کہ ان کے لیے معمولی رقم تھی۔ لوٹانے کی شرط یہی تھی کہ آہستہ آہستہ جیسا مناسب ہو وہ انہیں واپس کرے۔ آنی ہر ماہ انہیں کچھ رقم واپس کرتی تھی۔ پچھلے 2 سال سے بیمار تھے، لیکن 6 ماہ قبل فالج کے بعد وہ بستر کے ہو گئے تھے۔ ان کا بیٹا ان جیسا دل کا امیر نہیں تھا۔ اسے چند دنوں میں ہی پوری رقم ہر حال میں واپس چاہیے تھی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ ہم 5 لاکھ میں ہائی وے بریک اسے دے دیں، اور سچ کہوں تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ آنی اس خیال سے زیادہ ان کی رضامندی پر ششدر رہ گئی۔ ہم کیسے دے دیں، وہ بھی اتنی کم قیمت میں؟ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بیٹا۔ جب کوئی راستہ نہیں بچا تب تو ہم بینک سے نہیں بیٹا، ہم اتنے مجبور نہیں۔ ہمارے پاس ریسٹ ہاؤس اب بھی ہے۔ لیکن آنی بیٹا، سردار چاچا نے مشکل میں مدد کی تھی، وہ بھی کسی شرط اور وقت کی قید کے بنا۔ اس دور میں ایسا خلوص اور بھروسہ ناپید ہے۔ انہوں نے جو کیا وہ تقریباً ناممکن تھا۔ ان کے احسان کا بدلہ یہی ہوگا کہ اب تقاضے کی صورت میں ہم فوراً انہیں واپس کر دیں۔ ریسٹ ہاؤس ہے، اگر وہ بالکل نہ چلا تو ہم کچھ کمرے کرائے سے دے دیں گے۔ ہاں، جبار بھائی، بھابھی اور باقیوں کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ آنی آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ مقصود جو اماؤنٹ کہہ رہا ہے وہ اصل قیمت سے بہت کم ہے۔ ہم قرض واپس کرنے میں بہت لیٹ بھی تو ہو گئے ہیں۔ اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ اس رقم کو ان سالوں تک کہیں بزنس میں لگاتا تو اسے کتنا منافع ملتا تھا۔ معاہدہ سردار شیخ اور آپ میں ہوا تھا، اب یہ شبی ہم لیٹ اور وسائل سے خالی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسے ان کا یوں ہتھیار ڈالنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے 1 مہینے کا وقت دیا تھا، 10 دن ہو چکے، باقی دنوں میں کوئی معاوضہ ہو جائے تو ٹل سکتا ہے، ورنہ میں نے سوچ لیا ہے ہائی وے بریک اسے دے دیں گے۔ 20 دن۔ اس کا ذہن اس وقت میں کہاں اور کیسے ہاتھ پیر مارے جائے یہ سوچنے لگا۔ ہوٹلوں نے ان سے ریسٹ ہاؤس کا کاروبار چھین لیا تھا، لیکن ہائی وے بریک کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہاں 1-2 نئے ریسٹورنٹ کھلنے کے بعد بھی سب سے زیادہ ہائی وے بریک چلتا تھا۔ کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ مقصود کا مقصد بھی ایک چلتے کاروبار کو حاصل کرنا تھا، ورنہ 4 لاکھ اس کے لیے اتنی لازم نہیں تھے کہ اس طرح وصول کیے جاتے۔ اچھی طرح جانتا تھا ان دونوں کا اور کوئی سہارا و آسرا نہیں ہے جو اس وقت ان کی مدد کو آگے آئے گا یا اس بات پر مقصود کو آئینہ دکھائے گا۔ باہر ہی ڈاکیے نے اسے ڈاک
پکڑا دی تھی۔ اندر کاؤنٹر پر بیٹھی تھی ہادی دوسری طرف رکھے اسٹول پر بیٹھ گیا اور ڈاک اس کے سامنے رکھی۔ باہر پوسٹ مین نے دیے ہیں چائے، اس نے اشارے سے شاہد سے کہا جو فوراً تعمیل کرنے بھاگا۔ وہ تینوں ہی اس کے فین ہو گئے تھے۔ رات میں گھر جانے سے پہلے موبائل میں اس کی کھینچی تصویریں ضرور دیکھتے تھے۔ وہ بھی کبھی انہیں کار میں بازار لے جا کر کولڈ ڈرنکس تو کبھی آئس کریم کی پارٹی کرواتا تھا۔ تینوں ہی اسکول سے بعد تعلیم چھوڑ چکے تھے اور انتہائی غریب تھے۔ اس دور میں کون اب بھی بکس یوز کرتا ہے؟ اسے پھر رجسٹر میں لکھتے دیکھ کر اس نے کہا ہم کمپیوٹر کیوں یوز نہیں کرتے؟ آنی کو اسی کی عادت تھی اور اب مجھے بھی۔ اس نے رجسٹر بند کر کے ایک طرف رکھا۔ جس فرصت سے تم یہاں جم کر بیٹھے ہو لگتا نہیں کوئی کام دھندہ کرتے ہو۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر گویا ہی میں ایکچولی بلڈی رچ ہوں۔ ہادی کے جواب پر ماری حیرت کے اس کا منہ کھل گیا جسے اس نے فوراً ہاتھ سے ڈھانپا۔ اس نے دماغ پر زور دیا کہ کب اس سے ایسی بد احتیاطی ہوئی جو اس نے سن لیا مگر کچھ یاد نہ آیا۔ اس نے کچھ مشکوک اور کچھ الجھے انداز میں اس سے گھورا۔ کبھی کبھی تمہاری بڑبڑاہٹ کافی بلند آواز میں ہوتی ہے، بڑے انداز میں محسوس ہو رہا تھا۔ ویسے میرا اندازہ درست ہے، ڈھٹ بنی، لیکن یہی بات اندازے کے اظہار کے لیے استعمال ہوئے الفاظ کے لیے نہیں کہی جا سکتی۔ اسے شرمندہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اندازے کا اظہار غصے میں ہو تو یہ بالکل مناسب الفاظ ہے۔ شرمندہ تھی بھی تو اس کے سامنے کبھی ظاہر نہ کرتی۔ اس کا فون بجنے لگا تو سامنے رکھی ڈاک کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہادی نے فون اٹھانے کی بجائے سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ لیا۔ بجلی کا بل دیکھتے اس نے گھورا۔ اسپیم کالز، اس نے صفائی دی۔ شبی نے بل ایک طرف رکھ کر نیچے سے لفافہ اٹھایا، دیکھے بنا ہی کنارہ پھاڑتے ہوئے کھولا۔ تبھی رفیق وہاں آیا۔ باجی وہ ٹیبل نمبر 3 والے آپ کو بلا رہے۔ وہ لفافہ یوں ہی چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ لفافے پر نظر پڑی تو چونکا اور شبی کی سمت دیکھا جو مہمانوں سے بات کر رہی تھی۔ اس نے اندر کا کاغذ کھینچا اور 2-3 لائنز پڑھنے کے بعد ہی اسی جیب میں ڈال لیا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے لفافہ ایک طرف رکھے رجسٹروں کے درمیان چھپا دیا۔ شاید چائے لے کر آیا تو وہ اس سے کپ لے کر کمرے میں چلا گیا۔ مسافروں کو آس پاس کے ساحلوں کے متعلق معلومات چاہیے تھی۔ وہ ان سے فارغ ہو کر واپس آئی تو ہادی وہاں نہیں تھا۔ اس نے بقیہ ڈاک سرسری دیکھ کر دراز میں ڈال دی۔ شہر کے بازار میں درزی کے پاس سے اپنے اور آنے کے کپڑے لینے آئی تھی۔ کندھے سے گرتا پرس سنبھال کر تھیلی دوسرے ہاتھ میں لیتے اس نے دائیں طرف دیکھا اور مقصود کو دیکھ کر اعصاب تن گئے۔ تیزی سے آگے بڑھنے لگی تھی کہ اس کے سامنے کھڑے ہادی کو دیکھ کر جیسے قدم اٹھانا بھول گئی۔ دونوں کسی بحث میں الجھے تھے، کوئی اہم موضوع زیر بحث تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے، اس نے اچنبھے سے سوچا۔ ایسی کیا بات ہے؟ ان کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ تناؤ بھی تھا۔ کچھ دیر ٹھہر کر آگے بڑھ گئی، مسلسل سوچتے ہوئے۔ اس ملاقات کا جواب جو اسے سمجھ آیا وہ اس کا پارا آسمان تک چڑھا گیا۔ ہادی بازار سے نکل کر ریسٹ ہاؤس کی طرف جانے والے قدرے سنسان راستے کی طرف مڑا ہی تھا کہ سامنے کھڑی شبی کی وجہ سے اچانک بریک لگانا پڑا۔ اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے تاثرات اس کے باخبر ہونے کو آشکار کر گئے تھے۔ اسٹیئرنگ وہیل پر ہادی کی گرفت سخت ہو گئی۔ اسی لمحے سے بچنا چاہتا تھا۔ اس نے دعا کی تھی کہ وہ اپنا مقصد پورا کر کے چلا جائے اور ان کے بیچ یہ لمحہ نہ آئے۔ تمہیں مقصود سے کیا کام؟ کیسے جانتے ہو اسے؟ نشست سنبھال کر زور سے دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اس کی سمت گھومی۔ کیوں ہماری زندگی میں مداخلت کر رہے ہو؟ اس کا سننے یا اسے بولنے کا موقع دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہمیں کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے مسائل سے نمٹنے کا حوصلہ اور عقل ہے ہمارے پاس۔ تم امیر ہو تو ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو، نہ ہماری طرف سے کسی سے ملنے یا التجا کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایسی ہمدردیاں نہیں پسند جو مجبوری اور بے بس ہونے کا احساس کرائے۔ ہم اکیلی ہیں مگر اتنی بھی لاچار نہیں۔ آج تک سب خود ہی سنبھالا ہے، اس لیے تم مقصود اور اس معاملے سے دور رہو۔ ہادی دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے اسٹیئرنگ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پلٹ کر دروازہ کھولنے لگی تھی کہ نظر ڈیش بورڈ پر رکھی فائل پر پڑی۔ اس نے جھپٹ کر اٹھا لی۔ ہادی نے فوراً سے فائل واپس لینا چاہی لیکن اس نے نہ دی۔ اتنی تیاری کر چکا تھا کہ کاغذات بھی تیار کروا لیے تھے، مگر کون سے اور کیسے وہ فائل کھولتی اس سے پہلے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا گرا۔ شائستہ جبی۔ ہادی کی آواز انتہائی سرد تھی، اتنی کہ آس پاس سب چٹکنے لگا۔ اسے لگا زلزلہ آیا ہے اور یکایک زمین میں بنے شگافوں سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہیں۔ اللہ کے پاس صرف اپنے برے عمل کا جہنم جھیلنا ہے، لیکن دنیا میں دوسروں کے اعمال کا دوزخ بھی ہمارے حصے میں آتا ہے، خاص طور پر اگر وہ دوسرا جنم دینے والی ماں ہو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، بعد میں مت کہنا۔ پیچھے سے وار کیا۔ شبی کو وہ چہرہ اجنبی لگا، پہلی ملاقات سے زیادہ اجنبی۔ ابھی تو وہ مانوس ہوئی تھی، اتنی مانوس کہ شائستہ جبی کا کیا رشتہ تھا ہادی سے؟ اس کا چہرہ اور آواز چیخ چیخ کر ایک تعلق بتا تو رہے تھے، نفرت اور حقارت کا تعلق۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے فائل کو مضبوطی سے پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا
اس کے خود کے کہے الفاظ اسے اس قدر ذلیل کریں گے۔ کچھ دیر پہلے آئے زلزلے میں آگ میں لپٹے کہے تھے، تمسخر اڑاتے کہے جو ابھی اس کے چاروں طرف گونج رہے تھے۔ آگ سے زیادہ اذیت اور جلن ان کہوں میں تھی۔ یہ نام، یہ داغ کاش وہ زندگی سے نکال سکتی۔ اس نے کبھی اس ہستی کو خود سے منسوب نہیں کیا تھا، لیکن دنیا اور لوگ بھولتے کہاں ہیں۔ وہ آنی کی بیٹی تھی، آنی اس کی ماں، لیکن کچھ حقیقتیں پتھر پر کھینچی وہ لکیر ہوتی ہے جو پتھر کے فنا ہونے کے بعد ہی مٹتی ہے، اور ابھی اس کا نیست و نابود ہونا باقی تھا۔ وہ سڑک کے کنارے ہی بیٹھ گئی۔ اسے ہادی کے الفاظ یاد آئے جسے اس نے مذاق سمجھا تھا، مگر وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ اسے چھیننے آیا تھا۔ اسے شائستہ جبی کے نام پر مر جانا چاہیے تھا، یا اپنی غلط فہمی پر۔ اس کی زندگی کا ایک ہی دکھ، ایک ہی پچھتاوا تھا کہ وہ شائستہ کی بیٹی کیوں ہے، اور اب ایک اور ویسا ہی شدید دکھ اور پچھتاوا اس کے دل سے لپٹا تھا۔ اس نے ایسا کیوں سمجھا، سب کیوں کہا؟ وہ اتنی شرمندہ تھی کہ اسی وقت فنا ہو جانا چاہتی تھی۔ کاش وہ غلط فہمی میں مبتلا رہتی، اسے روکتی نہ کچھ کہتی۔ کاش یہ اندھے آگ اسے ابھی راکھ کر دے۔ اس کی عقل اور سمجھ نے اس سے وہ کروایا تھا جس کے لیے اسے زندہ دیواروں میں چنوا دینا چاہیے تھا۔ ایک ہی وقت میں دوہری ذلت اسے سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ نہ کھڑے ہونے کے قابل تھی، نہ گھر تک پہنچنے کے۔ مسلسل اسی لمحے میں مٹ جانے کی خواہش کرتی بالکل سن ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کی سوچ اتنی جارح اور شدید ہوتی جا رہی تھی کہ اس کا نظام دفاعی موڈ میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے فائل کھولی۔ اس کی ماں کا اعمال نامہ تھا۔ اخبار کے تیسرے چوتھے صفحے کی جرائم کی خبروں کے تراشے اور کچھ کمپیوٹر پرنٹ آؤٹس، وہ سب دھوکہ دہی، فراڈ اور لوٹ کی خبریں تھیں۔ مختلف شہروں اور علاقوں کی الگ الگ خبروں کا خلاصہ پرنٹ آؤٹس میں درج تھا۔ ان سب جرائم کے پیچھے ایک ہی منظم گروہ تھا جو معصوم افراد کا بھروسہ جیتنے کے بعد ان کا روپیہ پیسہ لوٹ کر انہیں کنگال کر دیتا تھا۔ اس گروہ کے ارکان میں اس کی ماں کا نام بھی تھا۔ مختلف خبروں میں 2 عورتوں اور 4 مردوں کی الگ الگ دھندلی تصویر تھی۔ اس نے بھی افواہیں اور باتیں سن رکھی تھی کہ اس کی ماں غلط صحبت اور غلط کام میں ملوث ہو گئی، لیکن وہ غلط کام یہ ہوگا اسے کہاں علم تھا۔ اسے یاد آیا کچھ دن پہلے 2-3 آدمی شائستہ جبی کا پوچھتے ہوئے ان کے گھر آئے تھے۔ بہت دیر تک وہ آنی سے مختلف سوالات کرتے رہے۔ آنی اس کے بعد بہت نڈھال اور دکھی سی تھی۔ اس کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا تھا کہ وہ تفتیشی ایجنسی کے لوگ تھے، جنہیں شائستہ جبی کی تلاش تھی۔ اب اسے ہادی کی آمد کے عام اور مقصود سے اس کی ملاقات سے اب سمجھ آ گیا۔ سارے سوال جو اس کے اندر اٹھتے رہتے تھے یوں ہی نہیں تھے، آج اسے ان سب کے جواب مل گئے تھے۔ ہادی ریسٹ ہاؤس جانے کی بجائے لیک پوائنٹ پہنچ گیا۔ وہ کسی نیک ارادے سے یہاں نہیں آیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں قیام کے وقت اس کے دل میں ان دونوں کے لیے کوئی اچھا منصوبہ، اچھا جذبہ نہیں تھا۔ تب ان کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر بات کرتے وہ منافقت کا اظہار کرتا تھا، مگر اتنا برا اسے شائستہ کی سچائی جاننے کے بعد بھی نہیں لگا تھا جتنا اب لگ رہا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ فائل اس نے وہاں کیوں رکھ چھوڑی تھی۔ اگر وہ شبی کے ہاتھ نہ لگتی تو اسے اب بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنا کام کر کے خاموشی سے چلا جانا چاہتا تھا۔ یہ اچانک تبدیلی اس سچائی کا ثبوت تھی جو ان کے درمیان حائل تھی، حائل رہنا تھی۔ وہ رات 10 بجے کے بعد ریسٹ ہاؤس پہنچا تھا۔ کار ایک طرف لگا کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اتنی دیر ہو گئی تھی پھر بھی دروازہ اندر سے مقفل نہیں تھا۔ اسے امید تھی وہ ادھر ہی اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ صاحبان کے بعد والا حصہ عبور کر کے ریسٹ ہاؤس کے سامنے پہنچا تو کمرے کے باہر اس کا سامان رکھا تھا اور قریب ہی ہاتھ باندھے شبی کھڑی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر اس کے بازو سے گزر کر اپنی چابی سے دروازہ کھولا۔ چیک کر لو، اندر کچھ نہیں ہے، سب یہاں رکھا ہے، اٹھاؤ اور نکلو۔ پیچھے مڑی۔ ہادی نے دروازہ پورا کھولا اور اپنا سامان اٹھایا۔ اس کا ارادہ بھانپ کر وہ چوکھٹ پر دونوں ہاتھ رکھے دروازے کے بیچ کھڑی ہو گئی۔ اس کھلی دشمنی کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یہاں رہنے دوں گی؟ مالک تم نہیں ہو۔ اس کے برعکس بہت شانت تھا۔ پھر بھی اتنا اختیار رکھتی ہوں کہ تمہیں یہاں سے نکال دوں۔ کوشش کر لی، اب ہٹو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ دشمنی نبھا لی، اب دوستی نبھاؤ۔ مقصود اور اس کا ہوٹل ہی تمہارے لائق ہے۔ میرے لیے اتنا نہ سوچو، مجھے زیادہ علم ہے میرے لائق کیا ہے کیا نہیں۔ اب کہ وہ ذرا سا مسکرایا، انہیں خیال نہیں رہا کہ ان کی آوازیں اونچی ہو گئی ہے۔ پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں چونکے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟
نیند سے جاگی آنی کی حیران کن آواز میں تشویش تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ہول گئی تھی۔ شبی چوکھٹ سے ہاتھ ہٹا کر وہاں سے دور ہوئی۔ وہ جب تک ممکن تھا یہ بات ان سے چھپانا چاہتی تھی اور اب اس سے زیادہ ممکن نہیں رہا تھا۔ یہ کوئی عام مہمان نہیں آنی۔ ان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہیں؟ آنی کو خاک سمجھا۔ یہ حضرت مقصود سے ملے ہوئے ہیں۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر کہا۔ ان کا کہا اچھا لڑکا ہے، اسے یاد تھا۔ ہادی بیگ وہیں چھوڑ کر ان کے پاس آیا۔ آپ صبح تک انتظار کریں تو میں آپ کو اپنا موقف اور ارادہ بتاؤں۔ وانی سے یوں مخاطب جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ کیسا ارادہ؟ ان کی ساری نیند ہوا ہو گئی تھی۔ آنی اس کی باتوں میں نہ آئے اور اسے ابھی یہاں سے جانے کہے۔ نہ بیٹا، ایسی آدھی رات کو مہمان کو باہر نہیں کرتے۔ یہ مہمان نہیں ہے۔ جھنجلا گئی۔ آپ کہیں گی تو میں ابھی چلا جاؤں گا۔ انہوں نے باری باری دونوں کی غیر معمولی شکلیں دیکھی۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، ہم صبح بات کریں گے۔ نہیں آنی بے قرار سے ان کے سامنے آئی۔ کوئی بات نہیں کرنی نہ سننی۔ اب ان کے یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کسی صورت اسے وہاں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آنی اس کی ضد توڑنے کا یہی واحد ذریعہ تھا۔ میں آپ کا ریسٹورنٹ 11 لاکھ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ شبی کو جھٹکا لگا۔ بلڈی رچ! اس نے منہ سختی سے بند کیا لیکن دل میں گالی دی تھی۔ اور آپ چاہیں تو یہ سارا پروسیس کل ہی شروع ہو سکتا ہے۔ آپ مقصود کو اس کی رقم لوٹانے کے بعد تمہاری خیرات نہیں چاہیے ہمیں۔ اس کی بدتمیزی پر آنی ٹھٹکی۔ بات صرف اتنی نہیں تھی، یہ ان دونوں کی ملی بھگت ہے آنی۔ مقصود نے پہلے کم قیمت بتائی اور یہ اس سے کچھ زیادہ تاکہ ہر حال میں یہ جگہ انہیں مل جائے۔ لیکن ہادی ایسا کیوں کرنے لگا؟ ان کی جانچتی نظریں شبی پر ٹکی تھی۔ شائستہ جبی! شبی نے کہا۔ رانی نے شبی کو پکڑا۔ شبی نے قہر آلود نظر ہادی پر ڈالتے ہوئے انہیں سنبھالا۔ یہ ان کا بدلہ ہے۔ تو تم اس معمولی سی جگہ کو کیوں خرید رہے ہو؟ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اب زیادہ حیران تھے۔ کم ظرفوں کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ کوڑی کے داموں میں ہماری آمدنی کا واحد ذریعہ ہم سے چھن جانے کے بعد ہمارے پاس ریسٹ ہاؤس کو فروخت کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم مفلس اور بے گھر ہو جائیں گے۔ کل کو یہ مکان بھی ہم سے اسی طرح چھین لیا جائے گا۔ ان کا کرم کے ایک جھٹکے میں نہیں، دھیرے دھیرے مار کر ہماری موت کا تماشا دیکھا جائے گا۔ بات پیسوں کی نہیں، ہمیں برباد کرنے کی۔ اور ہائی وے پر بریک اس کی ابتدا ہے۔ انتقام میں انصاف کون دیکھتا ہے؟ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن اس وقت آواز بھر آ گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ تینوں خاموش تھے۔ تم کمرے میں جاؤ، صبح بات کریں گے۔ آنی کی آواز میں جیسے آس پاس کے سارے ٹیلوں تالابوں کا بوجھ تھا۔ اس کا ہاتھ ہٹا کر اندر کی طرف بڑھی۔ جی لیکن شبی جیسا کہہ رہی ہے ایسا کچھ نہیں آنی، سعادت مندی سے کہتا مڑا اور اپنا سامان اٹھا کر اندر چلا گیا۔ وہ ابھی آنی کے پیچھے اندر آئی۔ سو جا شبی، انہوں نے اپنی جگہ لیٹتے ہوئے کہا۔ تقدیر سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ کم ظرف، بے ایمان اور دھوکے بازوں سے ضرور لڑ سکتے ہیں۔ تقدیر ہی انہیں ہماری زندگی میں لاتی ہے بیٹا۔ انہوں نے اس کی طرف پیٹ کر کے کروٹ لے لی۔ اسے بہت غصہ آیا۔ وہ ان سے بحث کرنا چاہتی تھی۔ آپ کیسے اتنی شانت ہے؟ ہم سے ہائی وے پر بریک چھن جائے گا، پھر یہ گھر بھی؟ اللہ نے چاہا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا اور یہی اس کی منشا ہے تو ضرور کوئی مصلحت ہوگی۔ مقصود سے اچھا ہادی کا آفر ہے۔ اس نے سختی سے ہونٹ بند کر کے خود کو روکا۔ اللہ کی مصلحت کہہ دینے کے بعد اگر مگر کی کوئی گنجائش کہاں بچتی تھی؟ آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آتا؟ کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری۔ تم پر غصہ کس لیے کروں؟ انہوں نے کروٹ بدل کر منہ اس کی طرف کیا۔ جب ماں ہی چھوڑ گئی تھی تو آپ نے کیوں میری ذمہ داری اپنے سر لے لی؟ مجھے میرے دادا دادی کے پاس چھوڑ آتی یا انہیں ہی مجبور کر دی کہ مجھے ساتھ لے جائیں۔ ابا بڑے سیدھے تھے، اتنے کہ اپنی بیٹی کو بے لگام ہونے سے بھی نہ روک سکے۔ انہوں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی ہی خود سر بھی۔ ابا کسی پر زور زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی اولاد پر نہ کر سکے تو تمہاری دودیال پر کیسے کرتے؟ مجھ سے اس وقت چھٹکارا پا لیا ہوتا تو آج سکون سے خوش رہتی۔ آنی اٹھ بیٹھی۔ تم سے کس نے کہا میں ابھی خوش اور پرسکون نہیں؟ میری وجہ سے آپ آج اس حال میں ہیں، تنہا، پریشان، فکر مند۔ پلنگ سے اتر کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ شبی تم میرے گلے نہیں پڑی تھی بلکہ میں نے تمہیں گلے لگایا تھا، پورے خلوص سے، پورے دل سے، خلوص سے۔ تم پیدا ہوئی تب ہی سب کہتے تھے تم شائستہ کی نہیں میری بیٹی لگتی ہو۔ شائستہ نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا تمہیں دنیا میں لانے کے بدلے میں اسے سب معاف کرتی ہوں۔ تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری زندگی کا نور، میرے دل کا سکون اور خوشی ہو بیٹا۔ تمہارے ساتھ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں نے اتنی عمر گزار دی اور کب تم اتنی بڑی ہو گئی کہ اب مجھے تمہاری شادی کرنا ہوگی۔ انہوں نے آخر مسکراہٹ اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔
خود کو یوں دکھی نہ کرو، یہ خود ساختہ سوچے، قصور، الزام کمزور ایمان اور کمزور دل والے کرتے ہیں، اور میں نے تمہیں کمزور نہیں بنایا ہے نا؟ ان کے گلے لگ کر آواز سے رونے لگی۔ باہر کھڑا ہادی فائل لیے واپس پلٹ گیا۔ کچھ دیر نانا نانی اور بچپن کی باتیں کرنے کے بعد آنی سو گئی، لیکن اسے نیند کیسے آتی؟ اس وقت بھی اس کا دل کر رہا تھا ہادی کے کمرے میں جا کر اسے وہاں سے نکال دے۔ کمرے سے باہر نکل آئی، وہ یوں ہار نہیں مان سکتی تھی، نہ اتنی آسانی سے دھوکہ کھا سکتی تھی۔ اب جبکہ وقت سے پہلے ہی وہ اس کا منصوبہ اور ارادہ جان گئی تھی، تو اس پر واجب تھا آخری سانس اور آخری حد تک اسے اس کے مقصد میں ناکام کرنے کی کوشش اور جدوجہد کرتی۔ سائبان میں آ کر ٹہلتے اسے یہ سب چھن جانے کا احساس رلا گیا۔ ان دونوں کے علاوہ جبار بھائی، افروز، آستھا تائی، سونو، شاہد اور رفیق کے بھی رزق اور جذبات بھی اس جگہ سے جڑے تھے۔ سارا کھیل پیسوں کا تھا جو اس کے پاس نہیں تھے، اور ہادی کے پاس بے حساب تھے۔ بلڈی رچ، ٹھیک ہی گالی ہے یہ اس کے لیے، اس نے سوچا۔ کہیں سے وہ مقصود کا قرض لوٹا سکتی تو آنی نے بھی اسے بیچنے کا خیال دل سے نکال دینا تھا۔ سب سے اہم، وہ اسے جیتنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کسی خیال کے تحت اس نے رجسٹر کھولا اور مطلوبہ چیز دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ بہت دور کا خیال تھا، مبہم بھی، لیکن کوشش کرنا خود پر فرض کر چکی تھی۔ صبح آنی فجر کے وقت جاگی تو اسے نہ پا کر انہیں لگا اپنا ذہن بٹھانے کھلی ہوا میں کہیں پاس ہی گئی ہوگی، لیکن جب 1 گھنٹہ بعد بھی وہ نہیں لوٹی تو انہیں فکر ہوئی۔ اس کا فون لگایا جو بند تھا۔ اب ان پر گھبراہٹ سوار ہونے لگی۔ آگے سائبان میں آئی، جبار بھائی یا محی الدین کے بیٹے کو فون کرنے کا سوچ رہی تھی کہ کاؤنٹر پر نظر پڑی۔ خاص انہیں نظر آ جائے، شبی نے ایسے وہ چٹ رکھی تھی۔ میں ہائی وے پر ایک کو بچانے کی آخری کوشش کے لیے جا رہی ہوں، دعا کریں کامیاب لوٹوں۔ فون بند ہے تاکہ آپ مجھے روکنے اور واپس بلانے کی بیکار ضد نہ کریں۔ آج شام یا کل تک واپس آ جاؤں گی۔ نیچے اس کا نام لکھا تھا۔ انہوں نے سر تھاما، اسٹول پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، کہاں گئی اب یہ لڑکی؟ کون ہے اس دنیا میں ہمارا جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ کیا بینک گئی ہے یا نہیں؟ شائستہ کا تو پتہ تک نہیں معلوم کسی کو، اس کے پاس کیسے جا سکتی ہے؟ انہوں نے پھر فون لگایا، لیکن بے سود۔ ضرور دانیہ کے یہاں گئی ہوگی۔ وہی ایک جگہ انہیں سمجھ آئی۔ وہ خود تو سفید پوش تھی، لیکن اس کے سسرال رشتہ داروں میں پیسے والے موجود تھے۔ 8 بجے ہادی فائل لیے ان کے سامنے موجود تھا۔ اس نے شبی کا نہیں پوچھا، اچھا ہی تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ آنی سے بات کر لے۔ آنی، اس نے پہلے شائستہ جبی اور اپنے بارے میں انہیں سارا سچ بتایا۔ میں یہاں ان کی تلاش میں ہی آیا تھا، پھر یہ جگہ اتنی اچھی لگی کہ تفریح کے لیے رک گیا، لیکن ہائی وے بریک خریدنے کے پیچھے کوئی غلط اور برا انٹینشن نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کا اس سارے معاملے میں کوئی رول ہے نہ قصور۔ یہ آپ کے اور میرے دونوں کے لیے فائدے کا سودا ہے۔ مقصود محض 5 لاکھ میں اس جگہ اور ریسٹورنٹ خریدنا چاہتا ہے، جو اس کی اصل قیمت سے بہت کم ہے۔ میرا اس جگہ کے لیے کچھ اور منصوبہ ہے۔ میرے لیے سڑک کے قریب کی جگہ اہم ہے۔ میں اپنا نقصان نہیں کروں گا، نہ ہی چاہتا ہوں آپ کا نقصان ہو، اس لیے جگہ کی اصل قیمت یعنی 11 لاکھ میں لینے تیار ہوں۔ آپ اگر راضی ہیں تو میں نے سب کاغذات اور فارمیلٹیز پوری کر لی ہیں، آپ کو بس میرے ساتھ چل کر دستخط کرنے ہیں۔ اس نے 2-4 فائلیں سامنے رکھی تھی۔ بیٹا، تم یہاں تفریح کے لیے رکے تھے یا جگہ خریدنے؟ آنی، میں بزنس مین ہوں۔ جب اور جہاں فائدہ مند چیز نظر آ جائے میں اسے بزنس کے نقطۂ نظر سے دیکھتا اور پرکھتا ہوں۔ خیر سے جھوٹ تو ابتدا سے ہی کہہ رہا تھا۔ تفریح کے دوران یہ بھی ایک ایسی ہی ڈیل ہے۔ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے مدد کا فرشتہ بنا کر بھیجا ہے بیٹا۔ میں تیار ہوں، چلو۔ اس نے ان سے سب سچ کہہ دیا تھا۔ اتنا ہی ان کے بھروسے کے لیے کافی تھا۔ مقصود کو دینے کا من بنا چکی تھی تو ہادی کو دینا اس فیصلے سے بہتر فیصلہ تھا۔ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہادی کو ان کی معصومیت پر اور بھولپن نادم کر گئے تھے۔ سفر کی اسے عادت نہیں تھی، کجا ایک انجانے شہر کا اتنا لمبا سفر۔ منزل پر پہنچنے تک اس کا حال بے حال تھا، بکھرے بال، سوکھے ہونٹ، شکن زدہ ملگرجے سے کپڑے اور تھکن زدہ چہرہ۔ مطلوبہ پتے پر پہنچنے سے پہلے اس نے منہ دھو کر بکھرے بال ہاتھوں سے سنوار لیے۔ وہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی، تو اس کا پرس بھی ایمرجنسی میں لگنے والے لوازمات سے خالی رہتا تھا۔ اس میں ایک کنگا تک نہیں تھا۔ سارا راستہ وہ سوچتی آئی تھی کہ کیسے اور کیا کہنا ہے۔ اسے صرف ایک جملہ کہ آنی اور میری مما میں کافی سملیرٹیز ہے، اور آخر تک کوشش کرنے والا اپنا مزاج یہاں کھینچ لایا تھا۔ ان سب میں ہادی کو شکست دینے کی ضد بھی شامل تھی۔ فائل پڑھ کر اتنا وہ جان گئی تھی کہ اس کی ماں کا شکار ہادی کا خاندان ہی ہوا تھا، کیونکہ خبروں میں اس کے والدین یا اس کا نام نہیں تھا۔ وہ ضرور اس کا کوئی قریبی عزیز تھا، کوئی بہت پیارا جس کے لیے وہ اس حد تک جانے کو تیار تھا۔ اس کے ذہن میں تصور تھا کہ وہاں اسے سنا جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی اور دھوکہ ہوا ہے، اور وہ سب ان کے سگے نے کیا ہے۔
تخیل میں وہ سر اٹھا کر اپنی بات کہہ رہی تھی۔ تب اسے اپنی ماں، اس کے کرتوت اور اس سے اپنا رشتہ اتنا اہم نہیں لگ رہا تھا، لیکن بنگلہ دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ان کی عمارت نے اس لمحے اسے مرعوب کر دیا تھا۔ اسے لگا اسے یہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ جانے کیوں اس دفعہ وہ نکھوت سے بلڈی ٹچ نہ کہہ سکی۔ یہ امیر مغرور لوگ میری سنیں گے بھی، اور کیوں سنیں، ملیں گے بھی نہیں وہ مجھ سے۔ اس نے پوری شدت سے اللہ کو پکارا اور اطلاعی گھنٹی بجائی۔ گیٹ کی ذرا سی کھڑکی کھلی اور چوکیدار کا چہرہ نظر آیا۔ کس سے ملنا ہے؟ کیا کام ہے؟ اس کا حلیہ دیکھ کر چوکیدار نے اسے معزز نہیں جانا۔ عبدالاحد سر سے ملنا ہے، وہ انڈیا سے باہر گئے ہیں۔ اس نے کھٹ سے کھڑکی بند کر دی۔ شبی نے پھر اطلاعی گھنٹی بجائی۔ اب کہ اس نے چلا کر کھڑکی کھولی، شبی نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ تمیز سے پوری بات سن لے، اس نے لہجہ سخت کیا۔ اس وقت گھر میں جو بھی موجود ہے مجھے ان سے ملنا ہے۔ میں عبدالہادی کی فرینڈ ہوں۔ اس کا انداز چوکیدار کو بھایا نہیں۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے پیچھے سے نسوانی آواز آئی، کون ہے؟ چوکیدار ادب سے پیچھے مڑا۔ ہادی سر کی فرینڈ کہہ رہی ہے خود کو، اور بھیجو اندر۔ جی میم صاحب۔ چوکیدار نے بغل والا چھوٹا گیٹ کھولا اور وہ اسے گھورتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ لیفٹ سائڈ والے دروازے سے اسے اندر جانے کا راستہ بتا رہا تھا، اور وہ انسنی کرتے آگے بڑھ گئی۔ لون کشادہ تھا، جسے خوب اچھی طرح سنوارا گیا تھا۔ سرخ روش چند زینوں کے بعد پوچھ پر ختم ہو رہی تھی۔ اس کے آگے شیشے کی دیوار اور دروازہ تھا۔ دروازے کے علاوہ باقی حصے پر پردے تھے۔ اندر داخلے لاؤنج میں صوفے پر قدرے فربہی مائل ادھیڑ عمر کی خاتون بیٹھی تھی۔ ان کا لباس اور خود پروقار تھی وہ۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ میں ہادی کے سبھی دوستوں کو جانتی ہوں، تم اس کی دوست نہیں ہو۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے دوست گھر بھی نہیں آتے۔ ملاقات کے لیے جھوٹ کہنے کا تمہارے پاس ضرور کوئی سالڈ ریزن ہوگا۔ سینے پر ہاتھ باندھے پشت سے ٹیک لگا کر سکون سے گویا میں شائستہ جبی کی بیٹی ہوں۔ ان کا انداز اور تاثر یکایک بدل گیا۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ ہادی کا نام لے کر وہاں آئی تھی، یعنی ان کا بیٹا اتنے دنوں سے انہیں جھوٹ کہہ رہا تھا۔ انہیں افسوس ہوا۔ اس کا مطلب تھا ہادی پر ان کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ دوستوں کے ساتھ لداخ نہیں کہیں اور گیا تھا۔ میرے ابا میری پیدائش سے قبل ہی وفات پا گئے تھے، اور شائستہ جبی نے مجھے پیدا کرنے کے 1.5 سال بعد چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ میرے بچپن میں کبھی ہم سے ملنے آئی جو مجھے یاد نہیں۔ ان سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہ رابطہ۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے وہ کیا کرتی رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کہاں ہے۔ وہ سانس لینے کو ٹھہری۔ اس حقیقت کے باوجود بھی کسی کے عمل کی سزا اسے نہ دیتے ہوئے اس کے رشتہ داروں کو دینا انصاف نہیں بلکہ انتقام کی بدترین شکل ہے، اور آپ کا بیٹا یہی کر رہا ہے۔ کسی کی غلطی ہماری ویسی ہی دوسری غلطی کرنے سے نیوٹرل یا جائز نہیں ہو جاتی۔ یقیناً آپ نے اسے یہ نہیں سکھایا ہوگا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑ دو۔ یہاں تو آنکھ بھی پرائی ہے۔ انہوں نے شائستہ کو دیکھا تھا۔ اس میں اور سامنے کھڑی لڑکی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ شائستہ برسوں پہلے گھردار رشتے ناطے سب چھوڑ چکی ہے۔ سمر چل کر اس کے قریب آئی۔ سمرا، تم بیٹھو اور تفصیل سے بتاؤ کیا بات ہے۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز دے کر پانی لانے کو کہا۔ وہ یوں ہی جمی رہی۔ انہوں نے اسے پیچھے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ کوئی تفصیل نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا ہمیں یعنی مجھے اور رانی کو ویسے ہی کنگال کرنا چاہتا ہے جیسے شائستہ جبی نے لوگوں کو کیا ہے۔ ہم سے ہماری آمدنی کا واحد ذریعہ چھین کر وہ ہمیں سڑک پر دیکھنا چاہتا ہے۔ ہادی ایسا نہیں ہے، انہوں نے یقین سے کہا، اور اسے آگ لگ گئی۔ والدین اور بچوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ان کی عادتیں، مزاج اور طرز زندگی ایک سے نہیں ہوتے۔ میں اور آپ کا بیٹا بھی اس کی مثال ہے۔ نیک والدین کی اولاد نیک اور گنہگار والدین کی بری ہی ہو، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ اس نے صحیح رگ پکڑی تھی۔ کچھ غلط فہمی ہوگی بیٹا، وہ اپنے ماموں کے بہت قریب ہے۔ ان کے ساتھ ہوئے فراڈ پر اسے بہت غصہ تھا، لیکن وہ کسی بے گناہ اور بے قصور کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ ملازمہ پانی لے آئی تو ان کی بات رک گئی۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ گلاس خالی کر کے لوٹاتے ہوئے اس نے اپنے شہر اور ضلع کا نام لیا تو چونکی۔ اوہ، اتنا لمبا سفر کیا ہے؟ کچھ دیر پرسوچ سے اسے دیکھتی رہی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شبی۔ شبی اوصاف حسین۔ بیٹا شبی، تم بہت دور سے آئی ہو، تھکی ہوگی، فریش ہو جاؤ، کھانا کھاؤ، ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ نہیں، گڑبڑائی، اس لیے تو نہیں آئی تھی یہاں۔ اسے جلد سے جلد اپنا مدعا بیان کرنا تھا، ان کا جواب سن کر واپس جانا تھا۔ تم مہمان ہو میرا بیٹا ہم سب سے چھپا کر کیا کرتا پھر رہے، مجھے بھی جاننا ہے، آؤ۔ کھڑی ہو گئی اور اسے بھی اٹھنے کو کہا۔ گھبراؤ نہیں، گھر میں اس وقت کوئی نہیں ہے، فاطمہ بھی اپنی بڑی بہن کے یہاں رکنے گئی ہے۔
تم پہلے فریش ہو جاؤ۔ وہ اس بار سختی یا بے رخی سے جواب دینے کی بجائے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے اسے ایک کمرے میں پہنچایا۔ یہ صوبیہ کا کمرہ ہے، میں کیا آتی تو یہیں سوتی ہے، تم آرام سے منہ ہاتھ دھو لو، چاہیے تو شاور لے لو، اس کے کپڑے بھی تمہیں آ جائیں گے۔ وہ الماری کھول کر اس کے لیے جوڑا نکالنے لگی تھی اور تبھی سامنے شیشے میں اپنا حلیہ دیکھ کر اسے سمجھ آیا کہ کیوں اسے نہانے، کپڑے تبدیل کرنے اور کھانے کا کہہ رہی ہے۔ وہ دو جگہ بس بدل کر ممبئی پہنچی تھی اور پھر اس مقام تک پہنچنے کی خواری الگ۔ سرتاپا وہ دھول مٹی میں اٹی تھی اور شکل سے فاقہ کش لگ رہی تھی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ سارے سفر کے دوران کہیں رک کر کھانے کی بجائے 2-3 جگہ سموسے اور سینڈوچ کھائے تھے۔ کپڑے بستر پر رکھ کر باہر چلی گئی۔ بڑے ششوپنج کے بعد اسے نہا کر وہ لباس پہنا، اپنا جوڑا وہیں دھو کر جیسے تیسے پھیلا دیا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ بال بنا کر باہر نکلی تو میز پر سمرا اس کی منتظر تھی۔ سانولی پرکشش لڑکی کہیں سے بھی اپنی ماں جیسی نہیں تھی۔ اس کی سیاہ خوبصورت آنکھوں میں اس وقت کاجل کے ہلکے نشان بچے تھے۔ ان گہری آنکھوں میں بے پناہ مقناطیسیت تھی۔ ایک عورت کے فریب کے بعد بھی ان کا دل اس عورت کی بیٹی پر مکمل اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر وہ اس سے ساری بات بھی سننا چاہتی تھی۔ آؤ کھانا کھا لو۔ اشتہا انگیز خوشبو اور کھانا دیکھ کر بھوک بھی چمک گئی۔ وہ اپنے نادیدے پن اور مقصد سے ہٹ کر دوسرے کام کرنے پر خود کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی کھانے بیٹھ گئی۔ کھانا ختم کرتے اسے یاد آیا، کپڑے پھیلانے جگہ نہیں تھی، میں نے یوں ہی رکھ دیے تھے، سوکھیں گے نہیں۔ چائے لے کر آئی ملازمہ سے سمرا نے کپڑے پھیلانے کو کہا اور پوری طرح اس کی سمت متوجہ ہو گئی۔ ہادی نے تمہیں بتایا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے صرف نام لیا تھا اور اس کے پاس ان کے جرائم کی فائل تھی۔ 2 سال پہلے شائستہ میرے چھوٹے بھائی یعقوب کے یہاں کام کرنے لگی تھی۔ اس نے خود کو نہایت نرم خو، آہستہ آواز میں بات کرنے والی، سلجھی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی، ذمہ دار، ایماندار اور محنت کش عورت بنا کر پیش کیا، جس کے کاندھے پر اس کے سارے گھر کا بوجھ تھا۔ یعقوب پینٹر ہے، یہی اس کا شوق اور جنون ہے۔ ابو کی دکانیں اور مکان تھے جن کا کرایہ آتا تھا۔ امی ابو کی وفات کے بعد وہ اور میں ہی سب کے مالک تھے۔ مجھے ضرورت نہیں پڑی، نہ کبھی سمجھی کہ اپنا حصہ الگ کروں یا مانگوں، وہ بازو میں ہی رہتا ہے۔ انہوں نے دائیں طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یعقوب نے پسند سے منگنی کی تھی۔ شادی سے پہلے سمیہ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس نے شادی نہیں کی، اکیلا ہی رہتا ہے، اکثر ٹریول کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے شائستہ نے اس کا اعتماد حاصل کیا۔ اللہ جانے اس کی نیت کیا تھی، مگر یعقوب نے اس میں ذاتی دلچسپی نہیں لی، البتہ بطور ملازم اسے بہت بڑی اور اہم ذمہ داریاں دے دی۔ وہ بھی سب ایمانداری سے کرتی رہی، ایک پائی کبھی ادھر سے ادھر نہ ہوئی۔ یعقوب کا بھروسہ اس پر بڑھتے بڑھتے اندھا ہو گیا تھا۔ کچھ اس کی سست طبیعت اور دنیا داری کے جھمیلوں سے بیزاری بھی تھی کہ اس نے اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دیے۔ وہ آئی تھی بطور سیکرٹری اور کیئر ٹیکر، جسے گھر کے باورچی اور دیگر ملازمین سے کام کروانا تھا، اور یعقوب کے دیگر معمول جیسے سفر کی ٹکٹیں، رہائش کا انتظام، پینٹنگ کی نمائش کے اوقات یا اس کی اپنی نمائش وغیرہ کی ارینجمنٹ شامل تھے۔ مگر رفتہ رفتہ اس نے معصومیت اور ایمانداری اور ذمہ داری کا نقاب اوڑھ کر بڑی چالاکی سے اس کے فائنینشیل معاملات بھی اپنے ذمے لے لیے۔ وہ جانتی تھی اس قصے کا اختتام خوشگوار نہیں، اور فی الحال یہ قصہ ہی اس کی مصیبت کی وجہ ہے، لیکن سننے بنا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ ماں کے سرجری کا بہانہ کر کے ہفتہ بھر کی چھٹی لے کر گئی تھی۔ جب 10 دن بعد بھی واپس نہیں آئی تو یعقوب نے فون لگایا، اور بس یہیں سے سارا سچ کھلنا شروع ہوا۔ گہری سانس لے کر رک گئی۔ فون بند تھا، کوئی اور رابطے کا دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی جو کبھی کبھی اس کے ساتھ گھر آتا تھا، وہ بھی ریچیبل نہیں تھا۔ اس کا دیا ایڈریس جھوٹا نکلا، بعد میں پتہ چلا بھائی بھی اسی گروپ کا ممبر تھا۔ اصل آسمان تو اس وقت ٹوٹا جب یعقوب کو علم ہوا کہ تینوں دکانیں اور دونوں فلیٹ سیل ہو چکے ہیں۔ ببو کا چھوڑا کروڑوں کا سرمایہ وہ گنوا چکا ہے۔ اس نے جانے کب اور کیسے کن کن کاغذات پر اسے سائن لے لیے تھے۔ پھر پولیس کمپلین ہوئی، تفتیش شروع ہوئی، اور پتہ چلا وہ اکیلی نہیں تھی، 5-6 افراد کا گروپ ہے جس کا یہ کام ہے۔ یعقوب ان کا پہلا شکار نہیں تھا، لیکن اتنا بڑا ہاتھ انہوں نے پہلی بار مارا تھا۔ اللہ جانے کون کون ان کے ساتھ شامل تھے۔ مجھے تو لگتا ہے پولیس سے بھی کوئی ملا ہی ہوگا، ورنہ ہر بار بچ کیسے گئے۔ خیر آخر یہ کیس CBI کے حوالے ہوا ہے۔ اب ہم ان 6 افراد کی شکلیں جانتے ہیں۔ کہیں بھی نظر آتے ہی ان کی گرفتاری کے آرڈرز کے علاوہ اور کوئی پیش رفت اب بھی زیرو ہے۔ یعقوب کے لیے اعتماد کرنا اور پھر یوں دھوکہ کھانا بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کی آمدنی کا ذریعہ ہی وہ دکانیں اور فلیٹیں تھیں۔ پینٹنگ وہ شوقیہ کرتا ہے، اور پتہ نہیں اس سے پیسے بناتا بھی ہے یا نہیں۔ شکر ہے جہاں رہتا ہے وہ گھر اس کے نام پر نہیں تھا۔ ڈپریشن میں چلا گیا۔ ہادی اور وہ ماموں بھانجے سے زیادہ دوست ہے۔ اس نے بھی یعقوب کی حالت کو گہرائی سے محسوس کیا اور اس لیے اب ہم سے سب چھیننا چاہتا ہے۔
اس نے بات قطع کر کے اپنا جملہ جوڑا۔ اس کا یقین اب اور پختہ ہو گیا تھا۔ نہیں بیٹا، ہادی ایسا نہیں ہے، انہوں نے تیزی سے کہا۔ شبی کے چہرے پر تلخ سا طنزیہ تبسم پھیل گیا۔ اس پر ضد سوار تھی کہ وہ شائستہ کو تلاش کرے نہ کرے لیکن یعقوب کا پیسہ ضرور واپس دلائے گا۔ سب نے سمجھایا، روکا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ملنا ہوگا تو تفتیشی اداروں کے ذریعے مل جائے گا، لیکن وہ دھن کا پکا ہے۔ کسی طرح اس نے معلوم کیا کہ شائستہ، جس نے یہاں اپنا نام فائزہ بتایا تھا، برسوں قبل گھر چھوڑ چکی ہے۔ اس گروپ کے دوسرے شہروں میں کئی اور بھی شکار ہیں، ہر بار ان کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ یعقوب چونکہ ان کا ان میرڈ اور تنہا رہتا تھا، اس لیے یہاں فائزہ نے اسے ٹریپ کیا اور خوب سارا پیسہ لوٹ کر وہ سب الگ الگ جگہوں پر جا چکے ہیں۔ میں تمہاری بات سن کر حیران ہوں کہ وہ تم تک کیسے پہنچ گیا۔ گھر سے تو وہ یہ کہہ کر گیا تھا کہ دوستوں کے ساتھ لداخ روڈ ٹرپ پر جا رہا ہے۔ روڈ ٹرپ پر نہیں، وہ انتقام اور بدلہ لینے نکلا تھا اور بس اسے پورا کرنے والا ہے۔ کیسے؟ انہوں نے بڑے تحمل سے پوچھا اور اس نے ساری تفصیل گزار کی۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ اس ظلم کو روک سکتی ہیں۔ بے یقین سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کا بیٹا دو بے گناہ اور تنہا عورتوں کے ساتھ ایسی زیادتی بھی کر سکتا ہے؟ انہیں شدید رنج اور افسوس مبتلا کر گیا۔ اس کا فون سوئچ آف ہی آتا ہے، خود سے میسج یا کال کرے تبھی بات ہوتی ہے۔ تم مجھ سے میری بات کروا دو تو میں اس سے پوچھوں، مجھے یقین ہے وہ میری بات مان لے گا۔ کسی کی نہیں سنے گا آنٹی، نہ اپنا فون بند نہیں رکھتا۔ ویسے بھی میں اس لیے آپ کے پاس نہیں آئی کہ آپ اسے روکے۔ پھر میں آپ سے مقصود کو لوٹانے والی رقم بطور قرض مانگنے آئی ہوں، اس نے پورے اعتماد سے کہا، اور سمرا جو اب تک اس سے متاثر ہو رہی تھی اس انداز اور بات پر حیران ہوتے مسکرا دی۔ ایسا جگر اور خود اعتمادی سب میں کہاں ہوتی ہے؟ ان حالات میں بھی وہ سر اٹھا کر مدد مانگ رہی تھی، وہ بھی اپنے دشمن کی ماں سے۔ میں یہ حقیقت بدل نہیں سکتی کہ میری ماں ہے، لیکن میں ان کے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ یہ قبول ہے کہ کوئی اور مجھے ان کے کیے کی سزا دے، لیکن میں ان کے کیے کی سزا بھگتنے تیار ہوں۔ نہ یہ قبول ہے کہ کوئی اور مجھے ان کے کیے کی سزا دے۔ آپ بھی ایک زیادتی روکنا چاہتی ہے تو میری مدد کریں۔ مجھے یہ واحد راستہ نظر آیا کہ آپ سے بیٹے کی سچائی بیان کروں اور آپ سے ہی مدد مانگوں۔ اگر آپ مدد سے انکار کر دیں تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ ہادی جیت جائے گا، لیکن یہ انتقام نہیں ہوگا، بلکہ ایک نیا دھوکہ اور ظلم ہوگا۔ میں یا آنی اس کا بدلہ نہیں لیں گے، بلکہ پھر یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ کتنی رقم دینا ہے؟ ہادی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ انہیں اب بھی لگ رہا تو ایسا نہیں کر سکتا، مگر یعقوب کے لیے اس کی حساسیت اور پھر پہلی بار گھر میں جھوٹ کہہ کر کہیں اور جانے والی بات کا ان کا یقین ڈانڈ ڈول کر رہی تھی۔ 4 لاکھ! اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ کیا واقعی اس کا یہ قدم کامیاب ٹھہرا تھا؟ وہ اس لڑکی سے شدید متاثر ہوئی تھی۔ وہ ایک ماں سے بیٹے کی التجا اور منتیں کروا سکتی تھی، پھر اس بیٹے کی نافرمانی اس ماں کو جتا کر احساس جرم یا ندامت سے دوچار کرا سکتی تھی، خود رو دھو کر اپنی مظلومیت کا پرچار بھی کر سکتی تھی، لیکن اس کی بجائے وہ اس مسئلے کا حل ہو جائے اتنے پیسے ان سے ادھار مانگ رہی تھی، اعتماد اور وقار کے ساتھ۔ ظاہر ہے اتنا طویل سفر کر کے وہ یہاں ہلکی سی آس اور امید کے سہارے ہی آئی ہوگی۔ انہیں جنگجو لڑکی پسند آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چیک دیتی ہوں، لے جاؤ اور ہادی کو روک دو۔ ہادی اس سے پہلے گھر آ جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ آہد آ جائے تو میں انہیں لے کر وہاں آؤں گی۔ آتی ہوں، پھر وہیں بات کریں گے۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ شکریہ۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میرے پاس اس کے علاوہ کہنے کو کچھ نہیں۔ بہت شکریہ۔ فی الحال ہادی سے کچھ نہ کہنا کہ پیسے کہاں سے ملے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی وقت واپس جانا چاہ رہی تھی، لیکن سمرا نے اسے روک دیا۔ تم دن بھر کا اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہو، رات آرام کرو، صبح چلی جانا۔ اسے بھی جیسے سکون آ گیا تھا کہ اس نے ہائی وے بریک کو بچا لیا ہے۔ وہ آنی سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیا پتہ ادھر ہادی سنگن لیتے ہوئے راز پا جائے، اس لیے انہیں پیغام بھیج کر فون بند کر دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور کل واپس آئے گی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹی تو ایسی بے خبر سوئی کہ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی۔ ناشتے کے بعد سمرا نے اسے ڈرائیور کے ساتھ بس اسٹاپ روانہ کیا۔ پہلے ہی وہ اس کے ٹکٹ بک کروا چکی تھی۔ پرس میں حفاظت سے رکھا 4 لاکھ کا چیک گویا اس کا پر بن گیا تھا۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اچھا کیا جو میں نے زیادہ سوچا نہیں اور یہاں چلی آئی۔ اتنی نائس سی آنٹی ہے، اور بیٹے نے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کا کچھ اثر ہی نہیں لیا۔ گھر پہنچی تو شام ہو گئی تھی۔ چاہتی تھی پہلا سامنا ہادی سے ہی ہو تاکہ پہلی فرصت میں اسے یہ خبر سنائے کہ مقصود کا قرض چکانے کا انتظام کر چکی ہے۔ ابھی 9 نہیں بجا تھا، لیکن دروازے پر کلوزڈ کی تختی لٹکی تھی۔ جلدی بند کر دیا۔ اندر داخل ہوئی تو سائبان خالی اور ایک دم صاف ستھرا تھا۔ عموماً شام میں
بند ہونے کے بعد ایسی صفائی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے اور آنی کمرے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، اس نے پورے جوش سے سلام کیا۔ وہ الماری کھولے کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، آئندہ ایسا کیا نا تو واپس مت آنا۔ ذرا سی ناراضی سے گویا ہوئی، ایسا آئندہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے پیچھے سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ منہ ہاتھ دھو لو پھر کھانا کھاتے۔ انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا، سب جلدی چلے گئے آج؟ وہ ان سے الگ ہوئی۔ انہوں نے مصروف انداز میں ہنکارا بھرا۔ اس نے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا، آستینیں چڑھانے لگی۔ کیسی ہے دانیہ؟ الماری بند کر کے ان کی طرف مڑتے انہوں نے پوچھا۔ میں دانیہ کی طرف نہیں گئی تھی، اس نے اطمینان سے کہا۔ پھر کہاں گئی تھی؟ ان کی حیرانی بجا تھی۔ سب چھوڑیں، کام کی بات سنیں۔ ہم ابھی اور اسی وقت مقصود کے 4 لاکھ اسے لوٹا سکتے ہیں اور کھانے کے بعد جا کر اس کے منہ مار آئیں گے۔ کہاں سے ملے اتنے پیسے؟ چوری نہیں کی یعنی؟ یہ بھی قرض ہی ہے، بنا انٹرسٹ کے۔ لیکن ہم اب ہائی وے بریک کو بچا لیں گے۔ ہائی وے بریک بک چکا۔ وہ پھر الماری کی سمت پلٹ گئی۔ آنی، بمشکل اس کی آواز نکلی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے شانوں سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ ہائی وے بریک بک گیا ہے اور مقصود کو اس کا پیسہ لوٹا دیا۔ اب ہم کسی کے مقروض نہیں، بلکہ ہمارے پاس چند لاکھ بچے بھی ہیں۔ بلڈی رچ۔ اس نے انہیں چھوڑا اور تیزی سے باہر نکلی۔ دھاڑ سے ہادی کے کمرے کا دروازہ کھولا اور بے یقینی سے اس سب طرف دیکھا۔ اس کا بیگ کہیں نہیں تھا۔ باہر آئی تو آنی بھی باہر کھڑی تھی۔ چلا گیا ہے؟ کیوں کیا آنی ایسا؟ رو رہی تھی۔ اتنی کیا جلدی تھی؟ میرا بھی انتظار نہیں کیا۔ شدید پچھتاوا اور افسوس تھا۔ کاش وہ انہیں ایک فون کر دیتی کہ مقصود کے پیسے لوٹانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ اس کی حد درجہ احتیاط ہی اسے لے ڈوبی تھی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا نکال رہی ہوں۔ اسے اس کے دکھ اور آنسوؤں کو مکمل نظر انداز کرتی باورچی خانے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ذرا دیر میں ہی اس نے سارا کمرہ تہس نہس کر دیا۔ اس کے ایسے غضبناک تیور زندگی میں پہلی بار ہوئے تھے۔ اس کی تیش بھری بھیگی آواز آنی تک پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کی اور کھانا گرم کرنے لگی۔ جب اس کی آوازیں بند ہو گئی تو ٹرے میں 2 رکابی پیالہ اور روٹیاں رکھ کر اندر آئی۔ میز، تپائی، درازوں، شوکیس اور طاقوں کا سامان کچھ سالم کچھ ٹوٹا پھوٹا سارے کمرے میں بکھرا تھا اور وہ دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ انہوں نے ٹرے پلنگ پر رکھی، پھر فرش پر گری تپائی اٹھا کر پلنگ کے قریب رکھ کر ٹرے اس پر رکھ دیا۔ آؤ کھانا کھا لو۔ اس کے قریب آئی۔ یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہے آنی، کھوئی کھوئی سی آواز میں کہنے لگی۔ ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے ہمیں، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہماری کوششیں اور اچھے کام ان کے گناہوں کے آگے بڑے معمولی اور ہلکے ہیں۔ آنی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس سے زیادہ بے وقوفی والی بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ آپ بہت سادہ اور معصوم ہیں آنی، لوگوں کو اور دنیا کو بھی ایسا ہی سمجھتی ہیں۔ لیکن دنیا کا کاروبار ایسے ہی تو چلتا ہے۔ چند لوگ عبرت کا نشان بنائے جاتے ہیں تاکہ دوسرے باز رہیں۔ ہم وہی عبرت کا نشان ہیں۔ آنی نے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ انہوں نے اس کے بکھرے بال چہرے سے ہٹائے۔ میری جان، دنیا کا کاروبار جو چلاتا ہے وہ سب سے بڑا منصف ہے۔ عذاب اور اجر کے معاملے میں اس سے زیادہ غیر جانبدار کوئی نہیں، نہ اس سے زیادہ ہمدرد اور راحم کوئی ہے۔ یہ سزا نہیں، آزمائش تھی، اور دیکھو ہم اس میں کھرے اترے۔ اب بھی ہم نے سود کے بنا قرض چکا دیا۔ ہمارے پاس چھت ہے، کچھ پیسہ بھی، ہاتھ پیر سلامت ہے۔ تم کیوں اتنا مایوس ہو رہی ہو؟ میں آپ کی طرح نہیں سوچ سکتی آنی، اس نے تلخی سے کہا۔ اس نے تو خود شائستہ جبی کا نام لیا تھا۔ اس نے چھپایا نہیں کہ وہ بدلہ لینے ہم سے سب چھیننے آیا ہے، اور اس نے بدلہ لے لیا۔ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اونے پونے ریسٹورنٹ خرید کر احسان بھی جتا دیا۔ آپ اصل مقصد نہ دیکھ رہی ہے، نہ دور کا سوچ رہی ہے۔ ریسٹ ہاؤس ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ چند ماہ بعد جب پیسے ختم ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ تب ایک بار پھر وہ مسیحا بن کے آئے گا، چند لاکھ کا چیک ہمارے آگے رکھ کر ہمیں ان 2 کمروں تک محدود کر دے گا، پھر ایک دن یہ بھی چھین لے گا۔ ایک ہی بار میں سب ختم کرنے کی بجائے ہماری بے بسی، لاچاری اور تکلیفوں کو دیکھنا اسے زیادہ خوشی اور اطمینان دے گا۔ ہمارے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں، ہم دونوں تنہا ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں تو ہماری نیکیوں اور اچھائیوں کا صلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب شائستہ جبی کے اعمال ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ تم اس وقت سمجھنے سے قاصر ہو، لیکن دیکھنا، مجھے یقین ہے ان سب میں بھی کوئی بھلائی اور حکمت پوشیدہ ہوگی۔ تم اتنا مایوس نہ ہو۔ قرض کے بوجھ سے آزاد ہونا ہائی وے بریک کی بڑی قیمت نہیں۔ اتنے وقت کے لیے کوئی قرض دیتا ہے، نہ بنا تقاضوں کے صبر کرتا ہے۔ یہ کیا کم احسان تھا اللہ کا کہ اتنے سال سردار چاچا نے کبھی نہیں مانگا۔ رب کی عنایتوں کے بعد آزمائش پر واویلا اچھی بات نہیں، اور ہادی ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ اس نے بتایا مجھے اس کے ماموں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تم خواہ مخواہ اس سے بددل ہو رہی ہو۔ اس کے پاس اور کڑوی باتیں تھیں، لیکن وہ بے ادبی کے زمرے میں شمار ہونے والی تھی۔
اس لیے خود کو روک کے رکھا۔ اب اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، مجھ سے مزید بھوک برداشت نہیں ہوگی۔ کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اسے بھی اٹھنا ہی پڑا۔ کھانے کے بعد بھی اس کے پاس سوال ہی سوال تھے۔ آنی تحمل سے اسے جواب دیے جا رہی تھی۔ پیسے دے کر چلا تو گیا ہے، لیکن ریسٹورنٹ کا کرے گا کیا؟ خود چلائے گا یا توڑ پھوڑ کر وہاں دوسرا بنائے گا؟ آنی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اس نے انہیں ریسٹورنٹ سے اپنا سامان نکالنے کا کہا تھا۔ ملازمین کی چھٹی کر دی گئی تھی۔ بنا کسی پیشگی اطلاع کے نوکری چھن جانے پر اس نے یہ احسان کیا تھا کہ انہیں اگلے 1 ماہ کی تنخواہیں دے دی تھی۔ اس کے اندر ڈر مضبوط ہو گیا تھا کہ کچھ وقت بعد وہ کسی بہانے سے ان کا مکان بھی چھین لے گا۔ آنی نے پوچھا کس سے پیسے لیے ہیں، لیکن اس نے نہیں بتایا۔ بھول جائے، میں نے چیک پھاڑ دیا ہے۔ جیسے شائستہ جبی اور میں ہوں، ویسے ہی آنٹی اور ہادی، ایک نالائق اور دوسرا لائق۔ اس نے سمرا کو پیغام بھیج کر چیک پھاڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے فون سوئچ آف کر دیا تھا۔ جس سے بھی خبر ہو رہی تھی، ہر کوئی تعزیت اور تفصیل کے لیے فون کیا جا رہا تھا۔ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ کبھی وہ ہادی سے بدلہ لینے کا سوچتی، اس کی مما کو استعمال کرنے کا خیال آتا، پھر آنی کو دیکھتی تو اپنی سوچ پر شرمندہ ہو جاتی۔ ریسٹ ہاؤس کے مکین کا قیام اس کے اندر بھی کہیں ہو چکا تھا۔ یہ احساس اسے خود سے ناراض کر چکا تھا۔ اسے خود پر غصہ آتا، کیسے اس نے اس کو پہچاننے میں غلطی کی، کیوں اسے اتنی اہمیت اور جگہ دی۔ ہر گزرے دن کے ساتھ ہادی کے لیے اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کبھی اس کا دل کرتا آئندہ کبھی اس کا سامنا نہ ہو، تو کبھی دل کرتا اسی وقت اس کے سامنے پہنچ کر اسے اس کی پست ذہنیت، کمظرفی اور بزدلی کا احساس کرائے، جو اسے 2 عورتوں سے بدلہ لینے جیسا گھٹیا کام کروا چکی تھی۔ میز، کرسیاں اور ریسٹورنٹ کا دیگر سامان ایک اور ہوٹل والا ان سے چند پیسوں میں لے گیا تھا۔ وہ بھی دھیرے دھیرے اپنا سامان وہاں سے دوسرے کمرے میں منتقل کر چکی تھی۔ ہائی وے بریک کا بورڈ نکلا تو اسے بہت رونا آیا تھا۔ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ آنی چلتے پھرتے حوصلہ بڑھاتی، امید افزا باتیں کرتی، مگر اسے وہ سب الفاظ کھوکھلے محسوس ہوتے تھے۔ انہیں ہادی نے جو کچھ کہا تھا وہ اس کا یقین کر چکی تھی۔ انہیں شبی کا ڈر اور خوف کہ وہ پھر یہی سب دہرائے گا غیر ضروری اور غلط لگتا تھا، جبکہ اسے آگے تاریکی ہی دکھائی دیتی تھی۔ اسے ریسٹ ہاؤس اور اس کی پرانی عمارت سے کوئی امید نہیں تھی۔ روتے بسورتے دن گزر رہے تھے کہ اچانک ایک دن سرکاری محکمے سے کچھ لوگ بلڈوزر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ ان کے پاس سرکاری کاغذات اور عدالت کا حکم نامہ یا اجازت نامہ تھا، جس کے مطابق مکان کے آگے والی تعمیر غیر قانونی تھی اور اسے ڈھانا تھا۔ اس دن شہر کی 2 اور چھوٹی دکانوں کے آگے کی تعمیرات توڑی گئی تھی۔ آنی ہکا بکا تھی، لیکن وہ خوب ہنسی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں بچا لیا تھا اور ہادی کو خوب سزا دی تھی۔ جو ان کا نقصان کرنے چلا تھا، خود اپنا کروا بیٹھا تھا۔ اس کی صورت کا تصور کر کے کہکہے لگا رہی تھی۔ سچ ہے، انتقام اندھا کر دیتا، اس نے سوچا۔ محی الدین نے جب انہیں ریسٹورنٹ کا مشورہ دیا تھا تو کہاں تک ان کی زمین ہے، یہ جانچ اور سرکاری کاغذات، وہ محکمے کے کام انہوں نے ہی کیے تھے۔ جانے ان سے غفلت ہوئی تھی، انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، یا کچھ لے دے کر معاملہ نپٹا لیا تھا۔ آنی نے جب زمین اور مکان کے پرانے کاغذات دیکھے تو ان کے مطابق ریسٹورنٹ کی جگہ ان کی ملکیت نہیں تھی۔ مکان کے آگے کی 7-8 فٹ کی جگہ ان کی تھی، لیکن اس کے آگے ریاست کی ملکیت تھی۔ ان دنوں راستہ کشادہ کرنے کے لیے وہ اس طرح غیر قانونی طور پر گھیری گئی زمینیں دوبارہ حاصل کر رہے تھے۔ سچ کہتے ہیں آنی، اللہ سے بڑا منصوبہ ساز اور کوئی نہیں۔ آنی کو افسوس تھا کہ ہادی کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے اسے فون لگانے اور رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ اس کی اتنے دنوں کی کوفت اور بے چینی کا ایک دم ختم ہو گئی۔ اب اسے مستقبل کی فکر تھی۔ آنی اس کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی اور وہ نوکری۔ جلد ہی اسے سمجھ آ گیا کہ BA کی بنیاد پر اسے معمولی نوکری ملنا بھی مشکل ہے۔ اپنی کچھ سہیلیوں سے فون پر لمبی چوڑی گفتگو کے بعد اس نے کچھ کورسز کرنے کی ٹھانی۔ کوئی بھی کورس اس کے چھوٹے سے شہر میں دستیاب نہیں تھا۔ آنی کو منا کر وہ ان کورسز کے لیے روز ٹرین سے 2 گھنٹے کا سفر کر کے قریبی شہر جانے لگی تھی۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ وہ دفتر بھی جانے لگا تھا۔ گھر آ کر اس نے سمرا اور یعقوب دونوں کو سچ بتا دیا تھا۔ ماموں اس کی حساسیت اور اس قدر آگے بڑھ جانے پر خود سے شرمندہ تھے۔ انہوں نے خود کو اتنا مایوس اور اداس نہ کیا ہوتا تو ہادی بھی اتنا آگے نہ بڑھتا۔ ڈیڈ سے بھی کہنا پڑا کہ 11 لاکھ ان کے لیے معمولی رقم صحیح، لیکن چھپ نہیں سکتی تھی۔ جب بھی آنی کے فون سے اس کے نمبر پر کال آتی، وہ عجیب سے احساس میں گر جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ بھی آنا بند ہو گئی۔ جس دن شبی کے نمبر سے کال آئی، اٹھا لوں گا سوچتا، پھر خود ہی اس خام خیالی پر ہنس دیتا۔ مصروفیت بلا کی تھی اور دل اداس۔ ایسے ایک دن ماموں نے اسے گھیر لیا۔ سچ بتاؤ، ایک الیگل تعمیر خریدنے کے علاوہ اور کیا کارنامہ انجام دے کر آئے ہو؟ نہ پوچھے ماموں، اس نے سر دہا بھری۔ لگتا ہے آپ کی طرح مجھے بھی ساری عمر کنوارا رہ کر گزارنی پڑے گی۔
اللہ نہ کرے۔ اس نے مذاقاً کہا تھا مگر ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ تمہارا ماموں زندہ ہے ابھی؟ سچ سچ بتاؤ مجھے۔ اور اسے ان کے آگے دل کھولنا پڑا۔ وہ دوائیوں کی دکان سے باہر نکلی تو مقصود باہر کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی لیکن مقصود کی بات نے اس کے قدم روک دیے۔ پہلے لگا تھا اسے شبی میں انٹرسٹ ہے، اس کے لیے یہ سب کر رہا ہے، لیکن وہ تو اسی دن چلا گیا، اس کے بعد سے اب تک واپس نہیں آیا۔ اب تو لگتا ہے فرشتہ ہی تھا، مجھے بھی نقصان سے بچایا اور ان کا بھی فائدہ کر گیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس نے خود کو بہت روکا لیکن کچھ پل بعد وہ مقصود کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سے اس بیان کا پس منظر جاننے کے بعد گھر پہنچ کر ہاتھ میں پکڑا سامان دروازے ہی میں چھوڑ کر وہ الماری کی طرف بھاگی جہاں ریسٹورنٹ کے رجسٹر اور باقی کاغذات رکھے تھے۔ کچھ دیر بعد آنی اندر آئی تو وہ ساری الماری خالی کر کے جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ شبی وہ حیران ہوئی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سب پھیلا دیا، مجھ سے پوچھ لیتی کیا چاہیے۔ وہ جواب دیے بنا بے صبری اور تیزی سے سب الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ شبی، انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ہمیں کئی دن پہلے ڈیمولیشن کا نوٹس آیا تھا۔ نہیں، وہ لچ کر اسے دیکھنے لگی۔ آیا تھا، وہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ پھر بےقراری سے سامنے پھیلی فائلوں اور کاغذات کو الٹ پلٹ کر غور سے پڑھنے لگی۔ اس کا انداز اور بات سے کسی بڑی بات اور خبر کا اشارہ تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ لگ گئی۔ ایک ایک کاغذ الگ کرنے کے بعد اس کے ہاتھ اس محکمے سے آیا خالی لفافہ لگا۔ اندر کوئی سرکاری رکا یا نوٹس والا خط نہیں تھا۔ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر اپنی جلد بازی کی وجہ سے بری طرح نادم تھی۔ ملال تھا، دکھ تھا۔ اور کیا ہوا ہے بیٹا؟ پوری بات بتاؤ مجھے۔ آنی، یہ نوٹس جانے کیسے ہادی کے ہاتھ لگا تھا؟ اس نے بتا کر ہی مقصود کو ہائی وے بریک خریدنے سے روکا تھا۔ اتنا سستا خریدنے کے بعد بھی اس کا نقصان ہوگا۔ پھر تو مقصود کو زیادہ شور مچانا چاہیے تھا یا وہ تو زندگی ہی تنگ کر دیتا ہم پر، یہ جاننے کے بعد کہ اسے دینے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ تو اور زیادہ حیران کن بات تھی۔ ہادی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ چپ رہا تو اس کے 4 لاکھ ریسٹورنٹ ٹوٹنے سے پہلے اسے دلوا دے گا۔ مقصود جس مقصد کے لیے ہائی وے بریک خرید رہا تھا، جب وہی نہیں بچا تو اس کی دلچسپی بھی ختم ہو گئی۔ بلکہ ایک طرح سے وہ ہادی کا شکر گزار تھا کہ اس نے اسے بچا لیا، اور ہادی نے جانتے بوجھتے جلد بازی کر کے یہ خریدا تاکہ ہاتھ میں دھرے نوٹس والے لفافے کو دیکھتے اس نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! آنی بے یقین سے دیوار سے ٹک گئی۔ وہ جانتا تھا یہ جاننے کے بعد آپ کی اصول پسند طبیعت نقصان برداشت کر لے گی، لیکن مقصود کو فروخت کرے گی نہ کسی دوسرے کو، اور ہائی وے بریک ہاتھ سے جانے کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ وہ بھی نڈھال سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ اس پر ایک ایک بات، ایک ایک باریکی مکمل واضح ہو گئی تھی۔ اس کا بند فون بھی، اور اب تک ان سے رابطہ نہ کرنے کی وجہ بھی۔ یہ سچ کھل ہی جانا تھا، اور اس کے بعد آنی اسے روپے لوٹانے جیسی کوشش نہ کرے۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے اندر بہت سارا دکھ بھر گیا تھا۔ مجھے تو پتا تھا وہ اچھا بچہ ہے۔ آنی کی بھیگی آواز ابھری اور اس کے چہرے پر اداس تبسم پھیل گیا۔ یہی ہے شبی جو میں کہتی تھی، اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہمارا مقصد بس آزمائش میں کھرا اترنا ہونا چاہیے، پھر باقی وہ سنوار دیتا ہے۔ مجھے تو ہمیشہ سے یقین تھا یہ سب شائستہ کی برائی کی سزا نہیں بلکہ ہمارا امتحان ہے، اور دیکھو کون ہماری مشکلیں ختم کرنے کا ذریعہ بنا۔ وہ جانے کس ارادے سے آیا تھا، کیا چاہتا تھا، لیکن آخر وہ ہمارا مسیحا بنا۔ کہاں سے کہاں تار جڑے، لوگ ملے اور کام بنے۔ شکر ہے تیرا مالک، اب میں اس بچے کی نیکی اور خلوص لوٹا بھی نہیں سکتی، یہ بھی بے قدری اور ناشکری ہوگی۔ آنی شکر گزار تھی اللہ کی اور پھر ہادی کی، ان کے یقین درست ثابت ہوئے تھے، اپنی آزمائشوں میں پوری اتری تھی۔ شبی شرمندہ تھی، اور اللہ سے اور پھر ہادی سے۔ اس کے اندازے اور یقین غلط نکلے تھے۔ اسے افسوس اور شرمندگی تھی اپنی سوچ پر کہ آزمائشوں کو سزا سمجھ کر ڈیل کرتی رہی کہ اس کی ایک سوچ سے نیت بنتی ہے، نیت سے عمل اور عمل سے اجر۔ آنی نے اسے فون لگایا، رنگ جاتی رہی مگر دوسری جانب کسی نے اٹھایا نہیں۔ اس کے پاس سمرا کا نمبر تھا لیکن وہ اسے ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ خالی پڑے ریسٹ ہاؤس میں نیا مہمان آیا تھا۔ سفر اور پڑھائی میں اتنی تھک چکی تھی کہ کسی اور طرف توجہ دینے کی سکت ہوتی تھی نہ وقت۔ چھٹی کے دن گھر ہوتی تو سوئی رہتی۔ ریسٹ ہاؤس میں رہنے والا مہمان مصور تھا، جس کی جبار بھائی اور افروز کے ساتھ ساتھ آنی سے بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے غور کیا اب مصروفیت نہ کے برابر تھی تو آنی بھی خود پر توجہ دینے لگی تھی۔ وہ اپنا خیال رکھ رہی تھی، اچھی طرح تیار بھی ہوتی تھی، ساتھ ہی وہ ان پیسوں سے چھوٹا موٹا کام شروع کرنے کے لیے چھان بین بھی کر رہی تھی۔ اکثر مہمانوں کے ساتھ اس موضوع پر بات کرتی، انہیں نیا کام شروع کرنے کے متعلق کوئی خیال آتا تو ان کی رائے پوچھتی۔
اکثر شام میں شبی لوٹتی تو وہ دونوں ریسٹ ہاؤس اور گھر کے درمیان میز کرسی بچھائے چائے پر باتوں میں مگن ہوتے تھے، یا کبھی وہ کوئی تصویر بنا رہے ہوتے اور آنی دیکھتی رہتی۔ رک کر وہ بھی دعا سلام کر لیتی تھی۔ گھر کے سامنے ریسٹورنٹ کی کھلی اور خالی جگہ دیکھ کر دل بھاری ہو جاتا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ سمرا کچھ دیر چپ چاپ دیکھتی رہی، پھر پٹ کو انگلی سے بجایا۔ وہ چونکا، پھر مسکرایا۔ آئے نا ماما، بزی ہو؟ نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ خود سے فیصلہ نہیں کر پا رہے تو بات کرو۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ کیسا فیصلہ؟ اس نے گہری سانس لی۔ انجان بننا یا انہیں ٹالنا ناممکن تھا۔ جو کرنا تھا میں کر چکا، اور اب وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ لگ تو نہیں رہا؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر شانے اچکائے۔ آپ کو کیوں یقین نہیں آتا؟ تم خود اپنی روٹین اور حالت پر غور کرو تو تمہیں بھی یقین نہ آئے۔ کل احد بھی پوچھ رہے تھے کہ ٹرپ سے آنے کے بعد ہادی فریش نہیں لگ رہا۔ اس کے پاس واقعی کوئی جواب نہیں تھا۔ یعقوب ٹھیک ہوا تو اب تم نے اس کی جگہ سنبھال لی؟ بالکل نہیں ماما، اس نے سختی سے تردید کی۔ میں ڈپریسڈ یا مایوس نہیں ہوں، بس۔ وہ رک گیا۔ سمرا نے ابرو اچکا کر آگے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ ڈونٹ نو ماما، کیا ہے؟ لیکن وہ لوگ میرے ذہن سے نکلتے نہیں۔ ایک بار مل آؤ۔ چپ رہا۔ کیا تم شبی سے ڈر رہے ہو؟ مسکرائی۔ اس نے روک کیا تھا، اس کے بعد ڈرنا تو چاہیے مجھے۔ اس کا اشارہ اس کی اور سمرا سے ملاقات کی طرف تھا۔ تم کیا سوچ کر گئے تھے وہاں؟ میں کچھ سوچ کر نہیں گیا تھا، بس مجھے شائستہ یا اس سے جڑے کسی شخص یا خبر کی تلاش وہاں لے گئی تھی۔ میرے اندر غصہ تھا، بہت زیادہ غصہ۔ میں ان کے ساتھ کچھ برا ہی کرنا چاہتا تھا، مگر کیا یہ نہیں جانتا تھا۔ پہلے مجھے یہ لگا کہ وہ ان سے رابطے میں ہے۔ اتنا بڑا ریسٹ ہاؤس اور وہ ریسٹورنٹ فراڈ کے پیسوں سے ہی قائم ہوا ہے۔ وہ دوسروں کی محنت کی کمائی لوٹ کر یوں عیش کر رہی ہے، لیکن جلد ہی سب کلیئر ہو گیا اور میں حد درجے کنفیوز۔ دونوں مجھے ماموں سے زیادہ بڑی وکٹمز لگی، اور پھر اس سچویشن میں بھی آنی کا بینک سے قرض لینے سے انکار اور ریسٹورنٹ دینے کی تیاری مجھے ان کی ثابت قدمی اور یقین کا احساس کرا گئی۔ میں بہت امپریس ہوا۔ وہ دونوں دنیا میں کسی شائستہ کی موجودگی اور اس کی الٹی سیدھی حرکتوں سے انجان اور بے پرواہ ہو کر جی رہی تھی۔ شبی کے نانو نانی کو یاد کرتی تھی، لیکن بہن کا ذکر نہ اچھا نہ برا کبھی نہیں کیا۔ اسے اس طرح انہوں نے کانشیسلی اپنی زندگی اور باتوں سے نکالا تھا تاکہ شبی اس کے سائے اور خیال سے بھی دور رہے۔ مجھے پہلے یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ کیسے ایک بیٹی اپنی ماں کو یاد نہیں کرتی یا اس کے بارے میں تجسس نہیں رکھتی، لیکن وہاں رہتے ہوئے سمجھ آیا کہ اس کے لیے آنی ہی ماں ہے، تو کسی اور ماں کی کمی یا خیال کیسے آ سکتا۔ ان کا ریلیشن شپ بڑا نیچرل تھا۔ کافی کمیوں کے باوجود بھی ان کی زندگی بڑی بھرپور اور مکمل تھی۔ پھر اتفاق سے وہ نوٹس میرے ہاتھ لگا اور اسی پل میں جانتا تھا کہ یہ بات پتہ چلتے ہی وہ سچ مقصود کو بتا دے گی۔ پھر وہ ریسٹورنٹ خریدے گا نہیں اور قرض یوں ہی رہے گا۔ کیا پتہ وہ اس وقت ریسٹ ہاؤس لینے کی بات کرتا، کسی اور طریقے سے تنگ کرتا۔ بس پھر اس کے آگے ایزی تھا فیصلہ۔ وہ کئی نازک احساسات گول کر گیا کہ ماں سے کہنا مناسب نہیں تھا، اور اگر شبی پہلے پہنچ جاتی پیسے لے کر تو شاید تب بھی ایک اور قرض کی بجائے آنی ریسٹورنٹ دینا مناسب سمجھتی۔ اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرنا ہے؟ شائستہ جبی کا بھوت اترا تمہارے سر سے یا نہیں؟ اتر گیا۔ اس نے سر دہا بھری۔ وہ کسی دن اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ ان سے میں نے یہ بھی سیکھا کہ بری اور تلخ یادوں کو زندگی میں کم سے کم اہمیت اور جگہ دینا چاہیے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے جی سکیں۔ جنہیں احساس اور پرواہ نہیں، ان کے لیے اپنی زندگی خراب کرنا نادانی ہے۔ انصاف اللہ پر اور انتقام وقت پر چھوڑ دینا سب سے اچھی اسٹریٹجی ہے۔ واہ واہ! سمرا نے متاثر ہو کر ہلکے سے تالی بجائی۔ میرا بیٹا تو میچور اور فلاسفر ہو کر واپس آیا ہے۔ وہ چھپ گیا۔ وہ تو میں پہلے سے ہوں ماما۔ اگر واقع ہو تو پھر دیر نہ کرو اور جاؤ۔ مجھے آنی سے ملنے کا اشتیاق ہے، شبی کو دوبارہ بلکہ ہمیشہ دیکھنے کی خواہش بھی۔ انہوں نے بیٹے کی مشکل آسان کی۔ آہٹ پر جھٹکے سے پلٹی۔ یہ منظر جانے کتنی دفعہ وہ خواب میں دیکھ چکی تھی۔ پل بھر کو لگا ابھی آنکھ کھل جائے گی اور کمرے کا گھپ اندھیرا ہوگا۔ اس نے پلکیں جھپکی۔ منظر وہی تھا۔ بینچ کے دوسرے سرے پر آ کر بیٹھ گیا۔ شبی نے نظریں افق پر جما دی۔ آج ہادی کو ارد گرد کے حسن کی پرواہ نہیں تھی، اس کی آنکھیں اپنے مطلوب پر ٹکی تھیں۔ اس دن میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ تمہیں دھکا دے دوں۔ ہادی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تو کچھ دیر بعد اس نے کہا، پہلے کی طرح تلملاتا طنز کرنا چاہتی تھی، پر ذرا سی ہی کامیابی رہی۔ نہ دیکھ کر اچھا کیا، خود کو نقصان سے بچا لیا۔ ادھر پہلے والے الزام اب بھی تھے۔ اب تمہیں شوٹ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ اس بار لہجے کی تیزی بڑی خاردار تھی، مگر آنکھیں نم ہونے لگی جو ہادی سے چھپی نہیں تھی۔ مانا میں نے دیر کر دی، لیکن رحم کرو،
بندہ ویسے ہی سالم نہیں ہے، اتنے غریب تو ہو نہیں کہ گردہ بیچنا پڑے۔ جانتی تھی آواز کا تنتنا اتنی ہی دیر ہے، جب تک وہ گردن موڑ کر اسے نہ دیکھے، اس لیے نظر آسمان پر ہی رکھی۔ کڈنی ہی نہیں، دوسرے اعضاء بھی بکتے ہیں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تم خریدنے والوں میں سے ہو؟ آخر میں بلڈی رچ، اس بار اس نے بلند آواز میں کہا۔ مسلسل افق کے تیز اور اجلی ناری رنگ کو دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، آنکھیں اب برسنے کو تھیں۔ تم جیسے مجھ جیسے بلڈی رچ کو بھی خرید لیتے ہیں۔ شبی کو اس کا جملہ بھی مسکراتا محسوس ہوا۔ مزید ضبط مشکل تھا، اٹھنے لگی کہ وہ ڈوبتے سورج اس کے بیچ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ میں ایک پرپوزل لے کر آیا ہوں، لہجے میں سفید پرچم لہرایا۔ میری طرف سے انکار ہے۔ شبی کا لہجہ اس پرچم میں چھید کرنے والا پتھر تھا۔ اسے بیوقوف تو بہرحال بنایا گیا تھا، کچھ ندامت تھی اور اسے دیکھتے ہی غصہ بھی عود آیا۔ سننے کے بعد انکار سے انکاری ہو جاؤ گی؟ ہادی کا متبسم لہجہ اس کی چھٹی حس کو جگا گیا جو اسے جھنجھوڑ رہی تھی کہ اللہ کے واسطے اب چپ رہنا لڑکی۔ لیکن لڑکی کی عقل کے گھوڑے کی لگام چھوڑ چکی تھی۔ اسے کسی کی طلب، کسی کی آرزو نہیں۔ وہ یہ جتانا چاہتی تھی، دنیا کی کوئی طاقت میرا انکار نہیں بدل سکتی۔ اس کے بازو سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا مہمان میرے ماموں یعقوب انور ہے۔ شبی کے پیر جم گئے، اور وہ آنی سے شادی کی خواہشمند ہے۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی۔ دنیا میں ذلت اور خواری اسی ایک شخص کے ہاتھوں لکھی تھی، جو اقرار اور اعتراف وہ خود سے بھی نہیں کر پاتی تھی۔ انجانے میں بڑے واضح انداز میں دونوں دفعہ دشمن جان کے مقابل ہو گئے تھے۔ تم اپنے لیے انکار کر سکتی ہو، آنی کے لیے نہیں۔ اس کے سامنے آ کر بڑے دلنشین انداز مسکرایا۔ ویسے تم نے کیا سوچ کر انکار کیا تھا؟ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شبی نے پوری قوت سے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا اور سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ نیچے اس کی کار کھڑی تھی اور بے تحاشا گھر کی سمت بھاگ رہی تھی۔ اس پر ہادی کی بات یکایک پوری کھلی تھی۔ آنی اور ماموں۔ بڑے دنوں بعد وہ دل سے مسکرائی، بھاگتے ہوئے گھر پہنچی اور پھولی سانسوں کے درمیان اس کی بے ربط سی بات سننے کے بعد آنی نے کہا، میں پہلے دن سے جانتی۔ اس نے اپنے دانستوں میں آنی کے سر پر بم گرایا تھا، جو ان کے اطمینان سے دیے جواب کی صورت میں اس کے سر پر پھٹا تھا۔ تم اتنی مصروف ہو کہ کتنے دنوں سے بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ہی کہاں ملا، ورنہ سب بتاتی تمہیں۔ سب؟ سب۔ انہوں نے ہاتھ کھینچ کر اسے پاس پلنگ پر بٹھایا۔ وہ اسے اپنے بھانجے کا مسئلہ لے کر آئے تھے۔ وہ تم سے ہادی کے متعلق بات کرنا چاہتے تھے، مگر تمہارا کورس ختم ہونے تک میں نے انہیں رکنے کہا۔ اس کے متعلق بات؟ اس نے اعتماد سے کہہ کر ایسی ممکنہ گنجائش رد کرنا چاہی، لیکن آنکھیں جھکی اور جملہ مکمل کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے متعلق یہ بات کہ جس طرح اور جو کچھ کر کے وہ یہاں سے گیا تھا، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس نے جس طرح تمہیں شائستہ کے بارے میں بتایا تھا، اس کو لے کر وہ دوبارہ تمہارا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ کہیں سے لگا تو نہیں؟ ذرا دیر پہلے کا منظر یاد کر کے اس نے دل میں کہا، اچھا بچہ تو وہ مجھے ہمیشہ لگا۔ اب اگر یعقوب صاحب کے پرپوزل پر تم مان جاؤ تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی۔ ہادی نے بھی ایک پرپوزل دیا ہے، اور پھر آنی اس شرط پر تیار ہوئی کہ وہ نکاح اسی وقت کرے گی جب اس کی شادی ہو جائے۔ ماموں بھانجے دونوں ہی ایک ایک عدد پرپوزل کے ساتھ موجود تھے۔ ایک آنی نے قبول کر لیا اور ایک شبی نے۔ جبار بھائی اور افروز کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ جبار بھائی اور افروز ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں رہنے لگے تھے۔ آنی نے باقی کمرے کرائے پر چڑھا دیے تھے، اور کرایہ جبار بھائی اور افروز ہی وصولنے اور خرچ کرنے والے تھے۔ انہوں نے ساری عمر ان کے ساتھ گزاری تھی، ان کے لیے کام کیا تھا، ان کے ساتھ رہے تھے۔ چاہتے تو شہر جا کر کسی بڑے ہوٹل میں خانسماں بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان دو عورتوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اپنے بڑے ابا سے کیا وعدہ کہ وہ ان کا خیال رکھیں گے، آخر تک نبھایا۔ سب 2 دن کے لیے آئے تھے۔ اس دفعہ ان کے ہمراہ فاطمہ اور سمرہ بھی تھی۔ اس وقت افروز اور سونو گائیڈ بنے انہیں شہر گھمانے لے گئے تھے۔ کل صبح ان کی واپسی تھی۔ ماموں ان کے مکان کے پس منظر میں بیٹھے آنی کا پورٹریٹ بنا رہے تھے۔ مسز صدیقی، ماڈل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہلے نہیں، انہوں نے ٹوکا۔ میری توبہ، جو آئندہ یہ ماڈلنگ کی میں نے، انہوں نے اکڑی پیٹھ کو سیدھی رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ دونوں ایک بار پھر اسی اکلوتے بینچ پر بیٹھے تھے، لیکن اس بار وہ اجنبی تھے، نہ درمیان میں پرس تھا۔ میں نے منظر اکثر خواب میں دیکھا تھا، ہادی نے کہا۔ نیچے جھیل، بستی، وہ پٹریاں اور اوپر آسمان، یہ منظر ہے ہی اتنا خوبصورت۔ وہ سب نہیں، ہادی نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور وہیں بازو اس کے پیچھے پھیلایا۔ یہ منظر، اس منظر میں وہ منظر کیوں نہیں دیکھا؟ دونوں ایک ساتھ والا خواب زیادہ خوبصورت ہوتا۔ اس نے ذرا گردن گھما کر اسے دیکھا۔ خواب تو مرضی والے نہیں آتے نا؟ اس نے توجہ پیش کی۔ مطلب تم کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ تمہاری مجھے خواب میں دیکھنے کی مرضی نہیں تھی؟ شبی، ہادی نے تحمل بھرے پیار سے پکارا۔ ہم لڑائی
मौक़िफ़ कर दे क्योंकि ये जगह मुनासिब नहीं। क्यों नहीं मुनासिब? ये उसकी पसंदीदा जगह के मुतालिक नामुनासिब जुमला था। तुमने ही कहा था यहाँ किसी ने सुसाइड कर ली थी, उसने बेचारगी से कहा और उसकी बात का मफ़हूम समझती हुँ हंसने लगी। ऐसी भी ज़ालिम लड़ाका नहीं मैं, ना तुम इतने जज्बाती हो। नहीं, मेरा मतलब था सुसाइड के साथ कहीं ये कत्ल वत्ल का भी। अब के उसने शरारत से जुमला अधूरा छोड़ दिया। शाह की निगाहों से सुकूने लगी, फिर किसी ख्याल के ज़रिए सर दफतन खड़ी हो गई। हमारा आगाज़ ही यहाँ गलत हुआ था, यानी हम एवें लड़ने लगे थे और फिर आगे भी सींग ही लड़ाते रहे। इस वक्त खुद को हक पर समझकर हादी को तीखे जवाब देने वाली के लिए अब सारी वजूहात एवें हो गई थी। इसलिए यूँ समझो हम अजनबी हैं और आज पहली दफ़ा यहाँ मिल रहे हैं। उसने खंकार कर गला साफ़ किया और मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मैं शबी औसाफ हुसैन, मैं अब्दुल हादी उस्मानी। उसने भी खड़े होकर हाथ थामा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे अब आप शबी अब्दुल हादी हैं। कुछ पल एक दूसरे को देखते रहने के बाद वो बेसाख्ता हंस दिए। वो लड़ाई वाला इंट्रोडक्शन ही अच्छा था। हादी ने हाथ खींचकर उसे करीब किया। वैसे तुम यहाँ कैसे पहुँचे थे? इत्तेफाक, हसीन इत्तेफाक। इस जगह का किसी को इल्म नहीं, जबकि तुम तो नौवारिद थे। सबको इल्म है बाजी। पीछे से हाँफते सोनू की आवाज़ आई। वो दोनों पीछे मुड़े। उसके पीछे समरा, फातिमा और अफरोज़ भी थी। ये तो हमने अफवाह उड़ा रखी है कि यहाँ भूत और रूहें आती हैं, क्योंकि दानिया दीदी ने कहा था आपको यहाँ अकेले बैठना पसंद है। हाँ, वो सांसें दुरुस्त करने इकलौते बेंच पर बैठ गया। जगह तो ये वाकई बड़ी खूबसूरत है। समरा के चेहरे और लहजे में सताइश थी। जगह नहीं मम्मा, यहाँ से नज़र आ रहा मंजर खूबसूरत है। फातिमा ने कहा। हाँ गुड़िया, इस उजड़ी और वीरान जगह से दिखाई देने वाला नज़ारा ही तो इस जगह को भी खूबसूरत बना रहे। सच कहा आंटी, ऐसा ही है। हम अपने ख्याल और तस्वुर के सारे मंजर दिलकश, खुशगवार और उम्मीद अफजा रखे तो ज़िंदगी में जिस भी मुकाम पर हो वो मुकाम खूबसूरत बन जाता है। शबी ने कहा। बिल्कुल, मुस्कुराई। देख लिया ना, अब चले। जाने पेंटर साहब की तस्वीर मुकम्मल हुई या नहीं? आनी बेचारी तो फंस गई है। कुछ देर बाद अफरोज़ ने याद दिलाया। हाँ भाई चलो। सब सीढ़ियों की सिमत बढ़े। शबी भी जाने लगी थी कि हादी ने हाथ पकड़ कर रोका। जो जिस ग्रुप में आया था वो उसी ग्रुप में वापस होगा, उसने ऐलान किया। जो पहले आया था वो पहले ही जाएगा। उसी अंदाज में फातिमा ने जवाब दिया। शबी इस जगह की अनऑफिशियल मालकिन है और ये जगह बदनाम भी है, तो पंगा ना लो उससे। समरा ने उसे छेड़ते हुए बेटी को डराया। उसने शाह की नज़रों से हादी को देखा, जो उनकी पहली मुलाकात का अहवाल तफसीलन सबको सुना चुका था। नहीं आंटी, मेरा कोलंबस होने का गुरूर तो सोनू ने आते ही तोड़ दिया था, उसने तासुब से कहा। ये क्या है? सीढ़ियों के करीब पहुंचकर सोनू को दूर की चीज़ नजर आ गई और उसकी नज़र का पीछा करते शबीर हादी को भी। भागकर सोनू के सामने दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। सारी अफवाहें सच हो जाएगी अगर तुम फौरन सबको लेकर यहाँ से गए नहीं तो, उसने आंखें दिखाते हुए धमकाया। वो फसील बनी खड़ी थी और उसकी सफ में गद्दार नजर निकल आया। हादी जगह के नाम वाली तख्ती के नीचे खुश्क पत्तों के दरमियान साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि तफसीर बना डिब्बा उठा चुका था। तुमने एक भी यूज़ नहीं किया। अंदर किसी एक का काजल की भी सील टूटी नहीं थी। सबकी सवालिया और मज़े लौटती निगाहें शबी पर थी। वो डिब्बे को यहाँ से नीचे फेंक कर झील बर्द करना चाहती थी, लेकिन उसकी सौरिया देखकर अजीब से तसल्ली मिलती थी। उसे फेंकने का इरादा कभी तो कामयाब होगा, इस उम्मीद पर वो अब तक वहाँ मौजूद थे। उसने कुछ लम्हे आंखें घुमाकर सबको देखा और तेज़ी से पलटकर हादी से डिब्बा छीनकर सीढ़ियाँ फलांगने लगी। शबी रुको तो, गिर जाओगी, संभल कर। ऐसा क्या है बॉक्स में? शबी उसके पीछे उतरते हुए वो सबसे उसे आवाज़ें दे रहे थे। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी और दिल मसरत से लबालब था। डिब्बा सीने से लगाकर एक बार फिर घर की तरफ दौड़ पड़ी, जहाँ उसके आने का भी यही हाल था। ख़त्म शुद। आसिया रईस खान। सही में बड़ी प्यारी कहानी है। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।